السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے میں شجر ہوں شہر ملال کا۔ ناول کی رائٹر ہیں بشریٰ سعید۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ آہیں ان کی امٹتے بادل، آنسو ان کے ابر مطیر، دست میں ان کو باغ لگانے شہر بسانے ہوتے ہیں۔ اپنے سے پہلے دست میں رہتے کوہ سے نہریں لاتے تھے، ہم نے بھی عشق کیا ہے لوگوں سب افسانے ہوتے ہیں۔ نگین جلدی کرو، ابھی تک تمہاری تیاری مکمل نہیں ہوئی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن نگین کا حلیہ دیکھ کر اس کے چہرے کا زاویہ بگڑ سا گیا۔ یہ واہیات لباس پہن کر جاؤ گی تم انکل ماجد کے گھر؟ اگر تھوڑی سی بھی شرم و حیا باقی ہے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، مگر اس بیہودہ لباس کو اتار کر کوئی ڈھنگ کا سوٹ زیب تن کر لو، ورنہ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میں ہرگز بھی تم جیسے مغربی عجوبے کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کی بتیسی نکلتے دیکھ کر لاج کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ لو تو اس میں کیا خرابی ہے، آج کل تو یہی فیشن چلا ہوا ہے، تم خواہ مخواہ ہی بگڑ رہی ہو۔ نگین نے بڑے اطمینان سے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ سرخ اینڈ بلیک شیفون سوٹ کی لانگ شرٹ جس کے آستین نہ ہونے کے برابر تھیں، اور گلا اتنا بڑا تھا کہ لاج پہلی نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری کی ہمت نہ کر سکی، اور اس پر مستضاد فل میک اپ میں وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ تم بہت عقل مند ہو، اپنے اچھے اور برے کے بارے میں بہتر طور پر سمجھ سکتی ہو۔ اگر برائی کا فیشن رواج پا جائے معاشرے میں تو کیا تم بھی اس اندھی کھائی میں آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دو گی؟ انسان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جسے عقل کہتے ہیں، اسے استعمال کرنا سیکھو۔ اب اگر تم اس حلیے میں باہر نکلو گی تو سب کو عام دعوت نظارہ دو گی، راہ چلتے لوگ تم پر طرح طرح کے فکرے کسیں گے، ان کی بھوکی ننگی نگاہیں تمہارے جسم کے آر پار نیزوں کے مانند چبھیں گی۔ عورت تو شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اپنی زینت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید تم بھول رہی ہو کہ ہم کن کے گھر جا رہے ہیں۔ انکل ماجد کے ہاں سارے خاندان والے جمع ہوں گے، تمہارے اس حلیے کو دیکھ کر کیا کیا باتیں نہیں بنائیں گے۔ بس بہت سن لی تمہاری نصیحتیں، اب اس پٹاری کو بند ہی کر دو تو بہتر ہے استانی صاحبہ۔ میں بہتر جانتی ہوں مجھے کیسے رہنا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تم میری دادی اماں بننے کی کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہے، تم نہ جانے کون سی دنیا میں بستی ہو۔ میرے ڈریس کو دیکھ کر تمہیں جو 104 ڈگری بخار ہو گیا ہے تو انکل کے گھر ہماری کزنز کے ڈریسز پر بھی ذرا غور فرما لینا، مجھے یقین ہے تم فوت تو ضرور ہو جاؤ گی۔ خیر یہ میرا نہیں، سراسر تمہارا ہیڈیک ہے، بلکہ میرا مشورہ تو تمہارے لیے یہی ہے کہ تم وہاں مت جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے حلیے پر لوگ اعتراض کریں نہ کریں، لیکن تمہارے اس مائیوں والے حلیے پر ضرور نکتہ چینی ہوگی۔ لاج بیٹی شادی کی تقریب میں آئی ہو یا میلاد اٹینڈ کرنے؟ اپنی بات کے اختتام پر وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ لاج نگی جلدی باہر آؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ آئی امی جان، نگین تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کب سدھرو گی تم؟ جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اے اللہ اسے اپنی امان میں رکھنا، اس کی لغزشوں پر درگزر کرنا۔ وہ صدق کے دل سے اس کے لیے دعا گو تھی، لیکن شاید کبھی کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا شاید ان کی قبولیت کا وقت گزر جاتا ہے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہائی نگین یہ تم ہو؟ اف پوری قیامت لگ رہی ہو، ہماری تیاریاں تو سرے سے بیکار ہی گئیں، جانے محفل تو تم بنی ہو، خدا ہمارے کزن صاحبان کو تمہاری حشر سامانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ نگین کو دیکھتے ہی اس کے تمام کزنز یک زبان ہو کر بول پڑیں، اور اس کی مترنم ہنسی سے فضا میں عجیب سا جلترنگ بج اٹھا۔ او سومیا، پیچھے بھی نظر ڈالو، دیکھو تو کتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ نگار نے اچانک نگین کے پیچھے کھڑی لاج کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہائی لاج آئی ہے، کہاں ہے، مجھے ملنے دو۔ زرافشاں ان سب کو پھلانگتے ہوئی تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ لاج یقین مانو میں سیالکوٹ سے صرف اور صرف تم سے ملنے آئی ہوں، اگر یقین نہ آ رہا ہو تو بے شک امی سے پوچھ لو۔ لاج اس کی گرم جوشی پر بے اختیار دھیرے سے مسکرا دی۔ مجھے کسی سے تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں، مجھے سب معلوم ہے۔ تائی جان کدھر ہیں؟ میں ذرا انہیں بھی سلام کر لوں۔ اس کی متلاشی نگاہیں انہیں ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہاں ہاں لاج، بالکل، یہاں تمہارا کیا کام؟ تمہاری تمام فرینڈز بلکہ ہم جولیاں باہر لان میں براجمان ہیں۔ سومیا نے اچانک اسے طنز کا نشانہ بنایا۔ سومیا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہر کوئی تمہاری طرح بے ادب اور بد تہذیب نہیں ہو سکتا۔ میری امی اور ہمیں یہاں آتے ہوئے دوسرا دن ہو چلا ہے، مجال ہے جو تم نے ایک بار بھی امی کو سلام کرنے کی زحمت کی ہو، حالانکہ رشتے میں وہ تمہاری ممانی لگتی ہیں۔ زرافشاں کو سومیا کا طرز عمل بہت ناگوار گزرا۔ واہ بھئی، بڑی مودب ہستی ہیں محترمہ لاج صاحبہ، آخر کیوں نہ ہوں؟ تمہارا ایک عدد اتنا ہینڈسم بھائی جو ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، تمہارے سامنے بھی حجر نہیں بنے گی تو کیا ہم جیسوں کے سامنے بنے گی؟
सोमिया के जवाब देने से पहले ही निगार बड़ी नफरत और हिकारत से इसे देखते हुए बोली। लाज की पेशानी खिफ्त और गुस्से से आरक्रेज हो गई। ज़रफ़शां के हाथ में मौजूद इसका हाथ होले होले कांपे जा रहा था। नगीन इस दौरान बड़े इत्मीनान से दुल्हन बनी शर्मीन के साथ बेड पर बैठ चुकी थी और अपनी बाकी कज़न्स और फ्रेंड्स से महू गुफ्तगू थी। इसने एक बार भी निगाह उठाकर लाज की जानिब देखना गवारा न किया और ना ही सोमिया और निगार की बातों पर कोई तवज्जो दी। प्लीज़ ज़रफ़शां बाहर चलो। लाज ज़रफ़शां के चेहरे के तासुरात को बदलते देखकर जल्दी से इसे खींचकर लॉन में ले आई। तुम अच्छी तरह जानती हो सोमिया और निगार मुझे नापसंद करती हैं। इनके सामने मेरी तारीफ़ करोगी तो इन्हें तैश तो आएगा। ज़रफ़शां इसके फूले सूजे चेहरे को प्यार से देखते हुए धीरे से मुस्कुराई। वो कहाँ की महारानियाँ हैं कि जिनके सामने हम निगाह उठाकर बात करने के भी मिजाज नहीं। पता नहीं मोहतरमा निगार साहिबा खुद को क्या तोप चीज़ समझती हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है इसे सिर्फ इस बात की तकलीफ़ है कि मैं तुम्हारे बजाय इसको क्यों लिफ्ट नहीं देती। इसे लिफ्ट देती है मेरी जूती। और जो सुहाने सपने वो देख रही है मेरे जीते जी तो वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। प्लीज़ ज़रफ़शां अपना टेम्पर लूज़ ना करो। कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है कि निगार और सोमिया को मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, लेकिन ना जाने क्यों वो तासुफ़ से बोली थी। अच्छा खैर दफ़ा करो। तुमसे मिलकर मेरा मूड इतना अच्छा हो गया है। बदतमीज़ों ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। चलो चची जान और अम्मी हमारी तरफ ही मुतवज्जा हैं। तुम अपनी चची को और मैं अपनी प्यारी ताई अम्मा को सलाम झाड़ाऊँ। अस्सलाम वालेकुम चची जान, कैसी हैं आप? और हमारे चचा जानी का कोई फ़ोन दुबई से आया कि नहीं? वो उनके करीब जाते ही बेतकल्लफ़ी से बोली। जीती रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारे चचा ने भी फ़ोन किया था, पूछ रहे थे मेरी ज़रफ़शां अभी बड़ी हुई कि नहीं, या अभी तक वही बहती नाक वाली रोती बसूरती छोटी सी गुड़िया है। इशरत बेगम ने इसे मोहब्बत से गले लगाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। चची जान, सबके सामने क्यों मुझे जलील करने पर तुल गई हैं? अगर बचपन में मुझे बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम रहता था और नाक बहती रहती थी तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मेरे हरीफों के सामने मुझे बेइज्जत करना शुरू कर दें। इसने मुंह बसूरते हुए नबील की तरफ इशारा किया। नबील इसकी बात सुनकर बेख्तियार कहका लगाकर हंस पड़ा। लाश बेटी कैसी हो? ज़रफ़शां ने तो तुम्हारे पास आने के लिए पूरे महीने से मेरे नाक में दम कर रखा था। मिदत बेगम ने चुपचाप खड़ी लाश के सर पर प्यार से हाथ फेरा। चची जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? इसकी धीमी आवाज़ में एक अजीब सा सहर था कि बात करने वाले चंद लम्हों के लिए बेखुद सा हो जाता था। हम नबील ने गला खंखारा। हम भी होते हैं, अगर ज़हमत गवारा करें तो मुझे भी शर्फ़ गुफ्तगू बख्श दें। काफ़ी देर से खामोश बैठा नबील बेख्तियार बोल पड़ा। नबील भाई, आप भी आए हुए हैं? इसे सामने देखकर लाज की आंखें सितारों के माने चमकने लगी थीं। जी जनाब, हम भी आए हैं, लेकिन सद अफसोस हमारी आमद का किसी ने कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया, इसलिए इन्हीं पर गुजारा कर रहा हूँ। इसने आंख से लॉन में बैठी मोमर ख़वातीन की तरफ इशारा किया। लहजे में दुनिया जहाँ की मस्कीनी दर आई थी। अच्छा तो भाईजान, यानी आप चाहते हैं कि आपको राजा इंदर जैसा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। आप हों और इर्द गिर्द हसीनाओं का झुरमुट। ज़रफ़शां इनकी बात सुनकर झट चमक कर बोली। इसकी बात सुनकर इर्द गिर्द बैठी बहुत सी ख़वातीन हंसने लगीं। ज़रफ़शां, भाई से बदतमीज़ी ना करो। लाज अचानक नागवारी से बोल उठी, क्योंकि इस दुनिया में शायद नबील ही ऐसी शख्सियत था जिनके लिए वो दुनिया जहाँ से लड़ सकती थी। देखा देखा मेरी कितनी वैल्यू है नादान लड़की। कदर करो अपने इस हसीनो जमील भाई की। नबील लाज के चेहरे के बिगड़ते नकूश देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नबील साहब, मेरे ख़्याल में आप इस महफ़िल में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत नहीं फरमा रहे, इसलिए शराफ़त से अपनी औकात में आ जाइए और जल्दी जाइए और बाज़ार से फूलों के हार लेकर आइए। बारात आने में सिर्फ 1 घंटा रह गया है। आशिर बजाय तो बड़ा मुअद्दब बनकर खड़ा था, लेकिन असल में तो इसका दिल यही कर रहा था कि वो नबील को सबके सामने ही मुर्गा बना दे, जो बड़ा हीरो बनकर बातें बिगाड़ रहा था। और हाँ मोहतरमा ज़रफ़शां साहिबा, आप ज़रा किचन को रौनक बख्शें। वो अब इनकी जानिब मुड़ा। अच्छा आशिर भाई, मैं जाती हूँ। ज़रफ़शां की तो आशिर के सामने जान ही हवा हो जाती थी, लिहाजा सब भूल भाल फ़ौरन किचन की तरफ भाग खड़ी हुई। तुम अभी तक नहीं उठे? अब के वो बावजूद ज़ब्त की चीख ही पड़ा। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। तुम तो मुझे सुकून से बैठा देख ही नहीं सकते। जब कहीं 2 घड़ी चैन से बैठने की कोशिश करूँ, नागाहानी आफत की तरह नाजिल हो जाते हो। ज़्यादा बातें न बनाओ, गेट का रुख करो। और हाँ लाज, तुम मेरे साथ आओ। इसकी आंख के मखसूस इशारे पर लाज के कदमों से जान ही निकल गई। हाँ हाँ लाज, जाओ। आशिर सुबह से ख्वार हो रहा है। सोमिया और निगार तो अपनी सहेलियों में लगी हुई हैं, इसके किसी बात पर कान नहीं धर रही। भाई जो काम कहता है फटाफट करो। इशरत बेगम ने भी इसे जाने का इशारा किया तो वो धड़कते दिल और लरजते कदमों से इनके पीछे चल पड़ी।
ارے عشرت بیٹی، لاج اور نگین میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ نگین تو لگتا ہی نہیں کہ تمہاری بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ لاج بیٹی کے کیا کہنے، اتنی مودب اور فرما بردار بچی ہے، بالکل تمہارا پرتو ہے۔ اللہ سب کو لاج جیسی ہی بیٹی نصیب فرمائے۔ عشرت بیگم کی دور پار کی خالہ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں نگین کی برائی کی۔ عشرت بیگم ان کی بات سن کر صرف دل محسوس کے رہ گئیں۔ اس لڑکی نے تو انہیں ہر جگہ ذلیل و رسوا ہی کروایا تھا۔ ہاں تو محترمہ، پوچھ سکتا ہوں کہ کل تم پر کیا آفت ٹوٹ پڑی تھی کہ تم مہندی پر نہیں آئیں؟ اس کا موڈ بہت جارحانہ ہو رہا تھا اور وہ اسے دیکھ کر یوں دانت پیس رہا تھا جیسے ابھی کچا ہی چبا ڈالے گا۔ عاشر بھائی، وہ دراصل امی کی طبیعت کل بہت خراب تھی، اسی لیے میں باوجود کوشش کے بھی نہیں آ سکی۔ اس کا جارحانہ موڈ لاش کے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو کیا نگین صاحبہ تمہاری سوتیلی بہن ہے؟ اسے کوئی پرواہ نہیں خالہ جان کی؟ وہ نہیں رہ سکتی تھی گھر پر؟ کسی عذاب کی طرح مسلط رہی ہے وہ میرے سر پر۔ اگر آج بھی تم نہ آتی تو میرا پکا ارادہ تھا تمہیں تمہارے گھر سے اغوا کر کے دور کہیں ویرانے میں لے جاؤں، جہاں بندہ نہ بندے کی ذات ہو، صرف میں اور تم، بہتے جھرنے، گنگناتی ہوائیں اور کھلتے ہوئے پھول ہوں۔ اس کے چہرے پر پھیلے خوف کے رنگوں سے گھبرا کر وہ فوراً پٹری بدل گیا۔ عاشر بھائی پلیز کوئی کام ہے تو بتائیں، مجھے تھوڑی دیر پہلے انکل بلا رہے تھے، اگر آپ کہیں تو میں ان کی بات سن آؤں؟ وہ اس کی شریر نگاہوں سے بری طرح خائف ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، جب کبھی میں رومانٹک ہونے لگتا ہوں تم جھٹ سے بھائی جان کا دم چھلا ساتھ لگا کر اچھے بھلے موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہو۔ ویسے مجھے بتانا پسند کرو گی آج یہ کاجل کس خوشی میں آنکھوں میں لگایا ہے؟ پہلے یہ کم قاتل تھیں، رہی صحیح کسر اسے لگا کر پوری کر لی ہے۔ آج تو تمہیں دیکھ کر دل نادان ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہائے ذرا میرے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، منہ پرواز ہے۔ یہ کہتے ہوئے عاشر نے اچانک ہی اس کا مخروطی ہاتھ پکڑ کر سینے پر عین دل کے مقام پر رکھ دیا۔ عاشر، عاشر بھئی کہاں ہو تم؟ یہ کہتے ہوئے نگین تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر جہاں کی تہاں رہ گئی۔ لاج جو پہلے ہی بہت سہمی ہوئی تھی، نگین کی آمد پر بری طرح بھوکلا گئی اور عاشر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام سی صحیح کرنے لگی۔ لاشعوری طور پر عاشر کی گرفت بھی اس کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ہاں کہو کیا کام ہے؟ چند لمحے پہلے کی گھبراہٹ پر قابو پا کر وہ بڑے سکون سے پوچھ رہا تھا۔ میں سمجھی تھی تم فارغ ہوگے، اس لیے پہلے تو مجھے تم سے کام تھا، لیکن اب نہیں۔ تم تو کافی مصروف ہو نیک اور پارسا لوگوں کی جلوت میں۔ اس کا چہرہ غم و غصے، حسد اور عقابت سے سیاہ تر ہوتا جا رہا تھا۔ شٹ اپ نگین، لاج تمہاری بہن ہے، بہن کے بارے میں ایسے ریمارکس دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آتی ہے، شرم ہی تو آ رہی ہے، ورنہ دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو اکٹھا کروں اور اس نیک پروین بی بی کا اصل چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کر دوں۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی اور تنتناتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ لاش کے جسم سے جیسے روح نکلتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ ڈھانپ کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ لاج بہادر بنو، کس ڈفر کی باتوں پر دل برداشتہ ہو رہی ہو۔ جن لوگوں کا ذہن پراگندہ ہو انہیں سب ہی برائی کی دھن میں لپٹے دکھائی دیتے ہیں۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جو ہوں تم فکر مت کرو۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی یا نگین نے کسی قسم کی حماقت کا ثبوت دیا تو میں اچھی طرح نپٹ لوں گا۔ عاشر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے تسلی دی۔ اچھا اب رونا بند کرو، اگر کسی نے تمہیں یوں روتے دیکھ لیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ لڑکی صرف اس لیے رو رہی ہے کہ ہائے اللہ، شرمین کے بجائے آج میری شادی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور ہاں، واش روم سے منہ اچھی طرح دھو لو اور کچھ دیر یہیں بیٹھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ جب سمجھو کہ اب تم کسی کی نظروں میں مشکوک نہیں ہوگی تب باہر نکلنا، اوکے؟ وہ اس کا سر تھپکتا ہوا باہر نکل گیا۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ نگین نہ جانے کیا سمجھ رہی ہے، اور عاشر بھائی تو پتہ نہیں کیوں ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے ان کا؟ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ یہ تمہارے منہ پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ کہیں چچی جان نے تو عزت افزائی نہیں کر دی؟ زرافشاں اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اچانک کی طبیعت کچھ خراب سی محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا چلو، باہر بارات کا استقبال ہو رہا ہے، دلہا بھائی کو دیکھیں، ہو سکتا ہے انہیں دیکھنے کے بعد تمہاری طبیعت بحال ہو جائے۔ وسیع اور عریض لان میں بے حد نفاست سے کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ عین وسط میں بہت خوبصورتی سے اسٹیج بنایا گیا تھا۔ بارات کی آمد کے بعد اتنا شور برپا تھا کہ کان پھڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی شور اور ہنگامے میں نکاح خواہ نے نکاح پڑھایا اور اس کے بعد ریفریشمنٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زرافشاں دودھ پلائی اور دیگر رسومات کے لیے تم بھی بنوں کے ساتھ جانا۔ مدت بیگم نے اسے تاکید کی، تم بھی میرے ساتھ چلو، بڑا مزہ آئے گا دلہا بھائی سے نیک وصول کرنے میں۔ زرافشاں نے لاج کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کی،
نہیں نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ جو بامشکل خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہوئی تھی، نگین کو اسٹیج پر دیکھ کر سرسیما ہو گئی۔ آخر تم اتنی بزدل کی ہو، سومیا اور نگار تمہیں کھا تو نہیں جائیں گی؟ نگین بھی تو تمہاری بہن ہے، لیکن اس کے ساتھ تو ان کا سلوک ایسا نہیں ہوتا، اور نگین کی تو مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ تمہاری بہن ہے، لیکن معاف کرنا، اسے تمہاری بہن کہتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ نہ جانے کیسے اوٹ پٹانگ مزاج کی لڑکی ہے۔ پلیز سرفشا، بے شک تم میری بہت اچھی دوست اور کزن ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میرے منہ پر ہی میری بہن کی برائی کرو۔ وہ جیسی بھی ہے میری بہن ہے، اس کے خلاف میں کچھ سننے کی روادار نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ اچانک ہی بڑا نروٹھا ہو گیا۔ میرا مقصد تمہیں ناراض کرنا یا تکلیف دینا نہیں تھا، میں نے تو صرف ایک بات کہی تھی۔ اگر تمہیں بری لگی ہے تو میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں، لیکن پلیز اپنا موڈ خراب نہ کرو۔ چلو، اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ایسے کرو، اسٹیج کے قریب جو کرسیاں پڑی ہیں انہی پر بیٹھ جانا، تاکہ مجھے نظر تو آتی رہو۔ سرفشا کے چہرے پر شرمندگی کے سائے بہت گہرے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں، وہ بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ لا سکی۔ احمر کے بچے، کیا ہے بیٹے، بکواس نہ کر، ذرا ان حسیناؤں سے نظر ہٹا کر اسٹیج کے سامنے پہلی رو کی تیسری نشست پر بیٹھی آفت پر بھی نگاہ ڈال لو۔ رہنے دو یار، اسٹیج پر ہی حسن کی ویرائٹی اتنی ہے کہ کسی اور کی طرف نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی توجہ ہنوز دلہا بنے فہد سے نیک وصول کرنے والی لڑکیوں پر تھی۔ کمبخت، ایک بار دیکھ لے، پھر مجھ سے شکوہ نہ کرنا۔ اچھا، تو اتنا اصرار کر رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ احمد نے اسی انگلی کے اشارے پر اسٹیج کے نیچے کرسیوں پر بیٹھے لوگوں پر نگاہ دوڑائی۔ احمد، ادھر نہیں، ادھر، وہ جو سامنے بیٹھی ہے براؤن سوٹ والی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کا سر گھما ڈالا۔ کیوں، اب کیوں سانپ سونکھ گیا؟ اس کی گمسم کیفیت پر وہ بے اختیار کھلکھلا پڑا۔ او میرے خدایا، سادگی میں اتنا حسن! اگر یہ سجی سوری ہوتی تو شاید کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ واقعی وہ لڑکی خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر جو چیز سب سے زیادہ اپیل کر رہی تھی وہ اس کے چہرے کا بھولا پن اور معصومیت تھی۔ صاف شفاف گندمی رنگت، کشادہ لائٹ براؤن آنکھیں، ستوہ ناک، بھرے بھرے گلابی ہونٹ اور گالوں میں پڑنے والے ڈمپل اسے فنکشن میں موجود سب لڑکیوں سے جدا اور حسین تر بنا رہے تھے۔ اس نے بڑا سا دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، دوپٹے کو دونوں اطراف سے سختی سے دبوچے وہ ہونٹ بھینچ کر بیٹھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دونوں گالوں میں پڑنے والے ڈمپل بہت نمایاں اور دل فریب دکھائی دے رہے تھے۔ احمر باری تو واقعی پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ ہاں یار، تو سچ کہہ رہا تھا، یہ تو واقعی کوئی اپسرا دکھائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بھولے بھٹکے زمین پر آ گئی ہو۔ اس کا لہجہ بہت کھویا کھویا خواب بگی تھا۔ نگین کافی دیر سے ان کی طرف متوجہ تھی، احمر کی زبردست پرسنالٹی سے کافی متاثر ہوئی تھی، صرف اسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی۔ اس شخص نے ایک بار بھی اس کے دلکش سراپا پر نگاہ ڈالنا گوارا نہ کیا تھا۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کس چہرے پر مرکوز تھیں۔ اچانک اس کی نگاہوں کے تعاقب میں جس چہرے پر اس کی نظر پڑی، اسے دیکھتے ہی نگین کے پورے وجود میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ لاش، تم ہر جگہ مجھے شکست دینے کی کوشش کرتی ہو۔ نو نیور، اب ایسا نہیں ہوگا، یہ بازی میں تمہیں نہیں جیتنے دوں گی۔ وہ یوں دانت کچکچا رہی تھی جیسے لاش کو کچا ہی چبا ڈالے گی۔ گھر واپسی پر بھی اس کا موڈ بہت آف رہا۔ عشرت بیگم کی سرزنش پر تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ ہاں ہاں، میں ہی اس دنیا میں سب سے بری ہوں، ہر قسم کی برائی تو مجھ میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس گھر کے عزت اور وقار کو تو میں نے ہی مٹی میں ملایا ہے۔ کبھی اپنی اس چادر میں لپٹی شرم و حیا کی پیکر بیٹی پر بھی دھیان دیجیے گا۔ جو کھیل یہ کھیل رہی ہے، اس گھر کی عزت کو تو چار چاند لگ جائیں گے۔ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی آپ کی یہ بیٹی آپ کو اتنی اونچائی سے دھکا دینے والی ہے کہ آپ ساری عمر سنبھل نہیں سکیں گی۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ لاش کا وجود کسی خزاں رسیدہ درخت کی مانند کانپ رہا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی شرمندگی اور ندامت سے اس کے پور پور سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ نگین، بکواس بند کرو، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی کھلتی جا رہی ہے۔ آ لینے دو اپنے باپ کو، اسی کی جھیل نے ہمیں آج یہ دن دکھایا ہے۔ ماں کا کچھ لحاظ نہیں رہا تمہارے دل میں، ہر بات میں ہمیشہ تم نے اپنی منمانی کی ہے۔ صرف تمہاری انہی کرتوتوں کی وجہ سے مجھے آج خاندان بھر کی اتنی باتیں سننی پڑی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کسی کنویں میں گر کر اپنی جان دے دوں۔ اوپر سے بے شرمی اور بے حیائی تو دیکھو، مجھ پر آنکھیں نکالتی ہو، چھوٹی بہن پر کیچڑ اچھالتی ہو۔ شرم کرو، کچھ شرم کرو، نہ آزماؤ میرے صبر کو اتنا کہ تمہارے لیے کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھوں جس کا پچھتاوا مجھے ساری زندگی رہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، گم کرو اپنی منحوس شکل یہاں سے۔ عشرت بیگم کے دماغ میں ایسا ابال اٹھا کہ وہ چکرا کر گرنے لگیں۔ لاش جلدی سے انہیں سنبھالنے لگی۔ وہ چند لمحے ہونٹ بھینچے زہر آلود نگاہوں سے لاش کے جھکے سر کو دیکھتی رہی،
پھر دھم دھم کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی پلیز ٹینشن نہ لیں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ انہیں صوفے پر بٹھا کر جلدی سے پانی اور ان کی میڈیسن لے آئی۔ کیسے پریشان نہ ہوں، اس لڑکی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، ہر بات میں منمانی کرتی ہے، جس کام سے منع کروں ضد میں آ کر وہی کام کرتی ہے۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نگین دل کی بری نہیں، نہ جانے کچھ عرصے سے اسے کیا ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو وہ ایسی نہیں تھی۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی، جب سے وہ دونوں کالج میں داخل ہوئی تھیں نگین کے عادات و اطوار بڑی تیزی سے بدلنے لگے تھے۔ کالج میں اس کی دوستی بڑی ہائی کلاس لڑکیوں سے تھی، وہ ہر ممکن طریقے سے ان کے لیول تک پہنچنے کی کوشش کرتی اور بعض اوقات اپنی اس کوشش میں اس قدر پستی میں گر جاتی کہ بے اختیار لاج اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے خلوص میں لپٹی ہر نصیحت نگین کو دھوکہ فریب اور منافقت دکھائی دیتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں لاج کو اپنی دشمن سمجھنے لگی تھی۔ لاج نے بارہا کوشش کی تھی کسی طرح نگین کا دل اس کی جانب سے صاف ہو جائے، لیکن فی الحال ایسا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ لاج تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا ولیمہ میں نہیں جانا؟ نہیں امی جان، میں تو کل بھی بڑی مشکل سے ٹائم نکال سکی تھی، صبح میرا فزکس کا بہت ضروری ٹیسٹ ہے، اس لیے میرا جانا تو ناممکن ہے۔ وہ بڑی تندہی سے نوٹس پڑھ رہی تھی۔ لیکن بیٹا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، تمہاری تائی کو اس بات کی بہت تکلیف ہوگی۔ چلو وہ تمہارے اتنے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن تمہاری تائی کے تو بھائی کی بیٹی کی شادی ہے۔ مہندی والی رات اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں نہیں جا سکی تو تمہاری تائی نے اتنی دیر سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کی، اور زرفشاں تو صرف اور صرف تم سے ملنے لاہور آئی ہے بیٹا، اس طرح دوسروں کو بددل کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے رسانیہ سے اسے سمجھایا۔ امی جان آپ زرفشاں کی ناراضگی کی تو بالکل پرواہ نہ کریں، میں کل ہی اس سے معذرت کر چکی ہوں، اور جہاں تک تائی جان کے ناراض ہونے کا تعلق ہے تو آپ اور نگین تو جا ہی رہے ہیں۔ وہ نگین کو بڑے نقص سے تیار ہو کر باہر کی جانب نکلتے دیکھ چکی تھی۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی، ابھی تھوڑی دیر تک فضیلت آ جائے گی اپنی نگرانی میں صفائی کروانا۔ جی اچھا، اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ ایکسکیوز می مس، جی فرمائیے۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر نگین کی آنکھیں تحیر سے ساکت ہو گئیں۔ آپ کا نام غالباً مس نگین ہے؟ جی بالکل، لیکن اس کا لہجہ سوالیہ تھا۔ جی میں آپ کی حیرت کو سمجھ رہا ہوں، پہلے شاید آپ نے مجھے نہ دیکھا ہو، میں شرمین بھابھی کا دیور ہوں، میرا نام احمر باری ہے، انہی نے مجھے آپ اور آپ کی سسٹر کے بارے میں بتایا ہے۔ او آئی سی، اس کے ہونٹ نیواں ہوئے۔ لاج کا نام سن کر اس کے چہرے کے نقوش بگڑ سے گئے۔ دراصل میں آپ کی سسٹر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میری بات کا غلط مطلب مت لیجیے گا۔ اس کے بگڑتے تیوروں سے وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میری چھوٹی سسٹر نے بارات والے دن آپ کی سسٹر کو دیکھا تھا، اسے وہ بہت اچھی لگیں، وہ ان سے دوستی کرنا چاہ رہی ہے، لیکن آج شاید وہ ولیمہ پر نہیں آئیں۔ ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا تو میری سسٹر کو چاہیے تھا، لیکن وہ بہت شرمیلی واقعہ ہوئی ہے، اسی لیے مجھے ہی آگے کر دیا۔ وہ بھوکلاہٹ میں اٹھ پٹانگ تعویلیں پیش کرنے لگا۔ اچھا یعنی آپ کی بہن اتنی شرمیلی واقعہ ہوئی ہیں کہ ایک لڑکی کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں؟ اگر میری جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو خیر میری بہن جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں انتہائی ریزرو سی ہے، اس سے زیادہ لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے، دراصل اس میں خود اعتمادی کی بہت کمی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ آج کے فنکشن میں شامل نہیں ہوئی۔ اس کے لہجے میں نخوت اور بیزاریت کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ خیر یہ کوئی اتنی بڑی خامی نہیں ہے، بعض لوگ تنہائی پسند واقعہ ہوتے ہیں، کیوں آپ کو اپنی بہن کی یہ عادت پسند نہیں ہے؟ وہ بغور اس کا چہرہ جانچنے لگا۔ جی ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نے اس کے متعلق پوچھا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا، اور کچھ؟ وہ تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کے دلکش نقوش کو دلچسپی سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ سب باتیں آپ سے تعارف حاصل کرنے کے لیے کی ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ وہ یکدم پٹری بدل گیا۔ اس کی بات سن کر نگین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا تو یہ بات ہے، آپ اوٹ پٹانگ باتوں کے بغیر ہی مجھ سے متعارف ہو سکتے ہیں۔ میرا نام نگین پاشا ہے، میں 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ ابے گامڑ یہ تم اتنی دیر کیوں لگا کر آئے ہو؟ مجھے تو صرف 2 منٹ کا کہہ گئے تھے، پورے 2 گھنٹوں بعد شکل دکھائی ہے تم نے۔ ایک تیر میں دو بہنیں شکار کرنے کا تو ارادہ نہیں ہے، میں تو تمہیں کافی شریف انسان سمجھتا تھا، لیکن تیر حسیناؤں معجبینوں کے سامنے تو بڑے بڑے نیک لوگ سیدھا راستہ بھول جاتے ہیں، تم تو پہلے ہی سے کافی ٹیڑھے راستے پر واقع ہوئے ہو، بکواس ہی کیے جاؤ گے یا پھر میری بھی سنو گے؟ اچھا سناؤ، کیا سنانا چاہتے ہو؟ غزل، گیت، نظم سب سننے کے لیے تیار ہوں۔ نتاشا کے نام کا حوالہ دے کر میں نے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس معصوم حسینہ کی توپ مار بہن بڑی چالاک اور تیز واقع ہوئی ہیں، کسی طرح میری باتوں کے جال میں نہیں پھنسی، اور نہ ہی اپنی بہن کے بارے میں کوئی بات ٹھیک طرح بتائی،
پھر تو تم جانتے ہی ہو اس قسم کے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے بھی وہی کیا۔ تب کہیں جا کر محترمہ دام میں آئیں۔ بڑی مشکل سے اپنا فون نمبر دیا ہے، صبح ہی ٹرائی کروں گا۔ ویسے میرا دل تو ابھی کرنے کو چاہ رہا ہے، لیکن نہیں، زیادہ جلد بازی سے کہیں کام خراب ہی نہ ہو جائے۔ ویسے احمد، یہ محترمہ نگین پاشا بہت آفت چیز لگی ہے مجھے۔ اپنا معاملہ سیٹ کرنے کے بعد میرے لیے بھی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرنا۔ راجو خوش آمدانہ لہجے میں بولا۔ آنٹی، رات کافی ہو چکی ہے، یہاں سے آپ کا گھر بھی زیادہ دور ہے۔ آپ میری گاڑی میں چل کر بیٹھیے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ جی نہیں شکریہ، ہمیں کسی کا احسان لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ زحمت نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ہم لوگ ٹیکسی یا رکشہ لے لیں گے۔ میں نے تم سے نہیں آنٹی سے کہا ہے۔ چلیے آنٹی۔ نگین، یہ کیا طریقہ ہے بھائی سے بات کرنے کا؟ اس وقت تمہارے ابا کے نوکر ہمارے لیے ٹیکسی یا رکشہ لے کر آئیں گے؟ انہوں نے اسے بری طرح گھرکا۔ بھائی جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں، موصوف کے سلسلے میں ہم پر یہ نوازش کر رہے ہیں۔ انتہائی کلس کے اس نے سوچا۔ عاشر، چلو اندر، اب چائے پی کر ہی جانا۔ تمہارے گھر میں تو بہت افراتفری مچی ہوگی۔ مجھے پتہ ہے اس وقت تمہیں بھی چائے کی بہت طلب محسوس ہو رہی ہوگی۔ نہیں تھینک یو آنٹی، پھر کبھی سہی۔ اس نے تکلف برتنے کی کوشش کی۔ غیروں جیسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ چلو نکلو باہر۔ اس دفعہ عشرت بیگم قدرے ڈپٹ کر بولیں۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی سے نکل آیا۔ نگین کے تو جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے قہر آلود نگاہ اس کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور تنتناتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر مقید ہو گئی۔ لاج، کہاں ہو؟ دیکھو تو عاشر آیا ہے، جلدی سے گرم گرم چائے لے آؤ۔ بیٹا تم تو بیٹھو، میں ذرا یہ ہیوی لباس بدل لوں، بہت الجھن ہو رہی ہے۔ السلام علیکم عاشر بھائی۔ جھکی جھکی نگاہوں اور لرزیدہ پلکوں کے ساتھ وہ اس کے سامنے تھی۔ رکھ دو میز پر، مجھے نہیں پینی۔ چل نہ، میں اسے نظروں ہی نظروں میں جانچ کر وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ کیوں عاشر بھائی؟ وہ یکدم چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ لاج، تم اتنی ہی بھولی ہو یا بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ وہ اس کے بے نیازانہ انداز پر ایک دم ہی آگ بگولا ہو گیا۔ پلیز عاشر بھائی، آہستہ بولیے۔ نگین کے کمرے کی سمت دیکھتے ہوئے یکدم گھبرا کر ملتجیانہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں آہستہ بولوں؟ کیا میں مجرم ہوں؟ تمہارے گھر چوری کی نیت سے آیا ہوں؟ میرا تو اپنا سب کچھ لٹ گیا ہے اور لوٹنے والے اسی گھر کے مکین ہیں۔ بولو، جواب دو، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ مجھے ستا کر تمہیں بہت مزہ آتا ہے۔ مہندی کی رات تم نے میری غارت کر دی اور اب ولیمہ پر بھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ نہ جانے کیا کہہ رہے ہیں، اور یقین مانیے میں آنا چاہتی تھی، لیکن صبح میرا فزکس کا ٹیسٹ ہے، اسی لیے۔ بس بہت سن لیے تمہارے لولے لنگڑے بہانے، بہت ہو چکی ہے، اب مجھے ہی کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ تم سے تو کچھ بعید نہیں، مجھے بے موت ہی مار دو۔ میں تو اتنا آگے آ چکا ہوں کہ واپسی کے سارے راستے مسدود ہو گئے ہیں، اور سنو، کل کالج سے واپسی پر میں تمہیں پک کرنے آؤں گا، مائنڈ اٹ۔ نہیں عاشر بھائی، پلیز نہیں، ایسا مت کیجیے گا۔ میں خود شام کو شرمین آپی سے ملنے گھر آ جاؤں گی، آئی پرومس یو، وہ لجاجت سے بولی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر نہ آئی تو؟ وہ وارننگ دینے والے انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا۔ نہیں، میں آؤں گی۔ وہ اسے جلد سے جلد ٹالنا چاہتی تھی، اسی لیے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں کل تمہارا انتظار کروں گا، آنٹی کو میرا سلام کہہ دینا، اور ہاں، چائے تم پر ڈیو رہی، پھر کبھی سہی۔ وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آئی ایم سوری عاشر بھائی، آپ جو چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ دکھ سے بوجھل دل لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نگین نے کالج سے چھٹی کی تھی، وہ صبح سویرے ہی انکل ماجد کے گھر روانہ ہو گئی۔ لاج یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ شام کو انکل ماجد کے ہاں چلی گئی تو نگین سے کچھ بعید نہیں اسے وہیں بے بھاؤ کی سنا دے۔ پچھلے 2-3 دن سے تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ لاج کو یوں گھورتی تھی جیسے لاج اس کی بہن نہ ہو بلکہ کوئی جانی دشمن ہو، اس لیے اس نے وہاں نہ جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ ہیلو لاج کی بچی، کیا چاہتی ہو تم؟ ولیمہ والے دن تو میں نے تمہارا بہانہ تسلیم کر لیا، اب کیا مصیبت ٹوٹ پڑی تم پہ کہ تم نے اپنی شکل نہیں دکھائی؟ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری جانب سے زرفشاں شروع ہو گئی۔ آئی ایم سوری زرفشاں، میں آنا چاہتی تھی، لیکن بس وہ میں اسے بروقت کوئی بہانہ نہ سوجا اسے مطمئن کرنے کے لیے۔ تم ایسا کیوں کرتی؟ خود آ جاؤ مجھ سے ملنے۔ دیکھو نا، انکل کے ہاں تو اتنا شور اور ہنگامہ ہوگا، ہم کہاں سکون سے بیٹھ کر باتیں کر سکیں گی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہوں تمہاری طرف۔ نبیل بھائی کیا کرتے ہیں؟ مجھے تو بات کر لینے دیں۔ دوسری طرف سے زرفشاں کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو لاش، میں نبیل بول رہا ہوں۔ السلام علیکم نبیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اس کی آواز سن کر وہ بے اختیار چہک پڑی۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے بھائی کہنے کی، بہنیں اتنی سنگ دل اور کٹھور ہوتی ہیں جیسی کہ تم ہو۔ ایک ذرا سا کام تم سے کہا تھا لیکن تم سے وہ بھی نہ ہو سکا۔ آئی ایم سو سوری بھائی جان، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بہت خفا ہیں، لیکن بھائی آپ میری بھی مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کل مسئلہ بہت ابر آلود ہے، جب دھند چھٹ جائے تو آپ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گی، آئی پرومس یو۔
بس تھوڑا سا صبر اور کر لیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں یہ نیک کام آپ خود ہی کر لیں۔ ارے ارے توبہ کرو، پوری کٹ کھنی بلی ہو، معمولی سی بات پر پنجے مارنے لگتی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، اس کٹ کھنی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی کوشش کروں گی، بشرطیہ کہ اس نے مجھے پنجے نہ مارے تو۔ میری باتوں سے زرافشا کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں۔ میرے خیال میں اسی سے گفتگو کرو، یہ نہ ہو کہ اس کی بددعاؤں کے طفیل میں کوارا ہی جہاں فانی سے کوچ کر جاؤں۔ کوئی نہیں بھائی، یوں ہی اول فول بک رہے ہیں۔ ویسے مجھے یہ تو بتاؤ، یہ بھائی کوڈ ورڈز میں تم سے کیا بات چیت کر رہے تھے؟ زرافشا کا لہجہ بڑا مشکوک تھا۔ نبیل بھائی کی عادت تو تم جانتی ہو۔ اس نے اسے ٹالا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ اتار دو اپنے اوپر سے یہ نام نہاد پارسائی کا لبادہ۔ بہت ہو چکا، اب دنیا کو اپنی اصل شکل دیکھنے دو۔ انہیں بھی پتہ چلے چادر میں لپٹا یہ وجود اپنے اندر کتنی غلاظت اور گندگی سمیٹے ہوئے ہے۔ لاج اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس مکمل کر رہی تھی کہ نگین دھڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو آخر؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تم میرے لیے اتنے غلط الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ بہت خوب، بہت بھولی ہو تم۔ یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں تو دنیا کے سامنے بہن کہتے ہوئے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ مجھ سے پوچھتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اگر میں ظاہری طور پر بہت آزاد خیال ہوں، جو اپنے لیے بہتر سمجھتی ہوں وہی کرتی ہوں، تو سب یہی کہتے ہیں کہ میں غلط راہوں پر چل نکلی ہوں، اور تم نیک پروین کا لیبل خود پر چسپاں کیے ساری دنیا کی نظروں میں دھول جھونک کر پاکیزہ بنی پھرتی ہو۔ نگین بس کرو، کیا واہی تباہی بکے جا رہی ہو؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم مجھ پر اس قسم کی بہتان تراشی کرو۔ ہاں ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں، نیند میں چلنے کی عادت ہے مجھے، اسی لیے شرمین کی شادی والے دن عاشر کے کمرے میں رومانس لڑانے والی لڑکی تمہیں سمجھ بیٹھی۔ ہاں، میرا دماغ چل گیا ہے۔ تم جیسی چالاکیاں مجھے کہاں آتی ہیں؟ تم تو بہت ماہر شکاری ہو، ایک تیر سے تین شکار کر رہی ہو۔ اب کہہ دو میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ کیا عاشر سے تمہارا کوئی چکر نہیں چل رہا؟ تم نے تو شرمین کے دیور کو بھی نہیں بخشا، اسے بھی اپنے دام میں پھانس لیا۔ اب بھی مجھے جھٹلا دو کہ نبیل سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے دیکھ کر تمہارے پورے وجود میں بجلیاں دوڑنے لگتی ہیں، لبوں پر گلاب کھل اٹھتے ہیں، قدم رکھتی کہیں ہو اور پڑھتا کہیں ہے۔ لعنت ہو تم پر، تم نے تو خاندان کے کسی لڑکے کو نہیں چھوڑا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، وہ پوری قوت سے چلائی۔ چٹاخ کی بھرپور آواز کمرے میں گونجی اور وہ ساکے سے کھڑی لاج کو دیکھے گئی۔ بند کرو اپنی یہ گھٹیا بکواس، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنی پستی میں بھی گر سکتی ہو۔ میں تو یہی سمجھتی رہی کہ تمہیں پتہ ہے اپنی بہن کے بارے میں، وہ کیسی ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ اگر میں نے تم پر یا تمہاری حرکتوں پر اعتراض کیا تو خود بتاؤ میں کہاں تک غلط تھی۔ کچھ عرصے سے تمہارے تیوروں سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ تم غلط سوسائٹی کا شکار ہو گئی ہو، اسی لیے میں تمہاری اصلاح کی کوشش کرتی رہی، لیکن نہیں نگین، تم ناقابل اصلاح لڑکی ہو۔ تم مجھ سے اتنی نفرت، اتنا تنفر رکھ سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے مجھ پر اتنے رقیق الزامات لگائے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے چپ کر جاؤ، کچھ نہیں سننا مجھے، نہ تمہاری کوئی وضاحت اور نہ کوئی دلیل۔ تم نے تو اپنے نام کی لاج نہیں رکھی، میری نظروں سے تم گر چکی ہو۔ گر جانے والا انسان دوبارہ پورے قد سے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے کسی صفائی کا موقع دیے بغیر ہی جھٹکے سے دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ نگین، یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ میرا سارا مان، میرا سارا غرور پل بھر میں مٹی میں ملا دیا۔ مجھے تو ہمیشہ اپنے کردار کی مضبوطی پر ناز رہا ہے۔ میں نے تو خود کو ہمیشہ بہت سنبھال کر اور چھپا کر رکھا ہے کہ کسی کی میلی نظر میرے صاف شفاف عکس کو دھلنا نہ کر دے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ کر رو رہی تھی۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہے۔ آئینہ دکھانے کی کوشش کی تو بجائے اپنا قصور ماننے کے الٹا مجھ پر روب جمانے لگی۔ کوئی بات نہیں لاج صاحبہ، میں نے بھی تمہارے سارے خوابوں کو ملیہ میٹ نہ کیا تو میرا نام بھی نگین نہیں۔ اس نے نفرت اور حقارت سے ہنکارا بھرا۔ نگین کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جنہیں ہمیشہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ بہت منفرد ہیں، ان کے توبہ شکن حسن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نگین نے بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے ستائش ہی ستائش دیکھی تھی۔ سونے پہ سہاگا اس کی کالج فیلوز نے اسے ہمیشہ یہی احساس دلایا کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ خود کو بہت اعلیٰ و عرفہ چیز سمجھنے لگی تھی۔ لاش شکل و صورت میں اس کے پاسنگ نہیں تھی، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت اور اس کے اچھے عادات و اطوار کی وجہ سے جو کوئی اس سے ملتا اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان کی بہت سی دوسری لڑکیوں کی طرح سومیا اور نگار بھی اس سے بہت خار کھانے لگیں۔ وہ ہر وقت نگین کو لاش کے خلاف بھڑکاتی رہتیں۔ اسی وجہ سے نگین روز بروز اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ نگین ہمیشہ ہر جگہ پر نمبر 1 رہنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، لیکن جب کوئی اس کے ساحرانہ حسن سے نگاہیں چرا کر لاش کی طرف متوجہ ہو جاتا تو اس کے تن بدن میں حسد کی چنگاریاں سی اڑنے لگتیں۔
نگین یہ تم اس حلیے میں کالج جاؤ گی؟ عشرت بیگم نے حیرت سے اس کے کلرڈ ڈریس کو دیکھا۔ جی۔ کیوں، آج کالج میں کوئی فنکشن وغیرہ ہے؟ نہیں، میری دوست نائرہ کی پوسٹنگ ہو گئی، اس کو الوداعی پارٹی دینی ہے، اس لیے اس حلیے میں جا رہی ہوں۔ اچھا امی جان، خدا حافظ۔ آج خلاف توقع لاش بہت بجھی بجھی سی تھی۔ بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ نہیں امی، کیفیٹیریا سے کچھ لے کر کھا لوں گی۔ اس کے ڈائننگ روم میں آتے ہی نگین بچا کچا توس ہاتھ میں پکڑ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے حسب عادت پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں، ایک ہی وین میں جاتی تھیں، لیکن ان کے رویے سے بہت کم لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ وہ دونوں سگی بہنیں ہیں۔ آج وہ دل جمعی سے کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہ کر سکی۔ نگین کے کل کے رویے کی وجہ سے اس کا دل کسی بات میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی طبیعت بہت مزمل اور اعصاب بری طرح چٹک رہے تھے۔ 12:30 بجے اپنی تمام کلاسز لے کر جب وہ گیٹ سے باہر نکلی تو اس نے نگین کو نائرہ کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھا۔ لاش، نگین تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ وہ امی، دراصل نگین، اس کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ اللہ خیر، کیا ہوا نگین کو؟ عشرت بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ نہیں امی، نگین کو کچھ نہیں ہوا۔ نگین اپنی دوست نائرہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں آج نائرہ نے اسے گھر ڈراپ کرنے کی آفر کی ہوگی۔ وہ بہت ہچکچا کر بولی، کیونکہ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی امی کو ان کا اپنی دوستوں کے گھر جانا یا ان کی گاڑیوں میں لفٹ لینا قطعی پسند نہ تھا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی، یہ اپنی حرکتوں سے میری جان لے کر چھوڑے گی۔ عشرت بیگم سر نواڑ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ امی کوئی بات نہیں، آپ کو بتا کر تو گئی تھی کہ آج اس کی دوست آخری بار کالج آ رہی ہے۔ نگین پہلے کبھی کسی دوست کے گھر نہیں گئی اور نہ ہی کسی سے لفٹ لی ہے۔ اس کی دوست نے ہی بہت زیادہ اصرار کیا ہوگا، وہ ایسے نہیں جانے والی۔ وہ اس کی بھرپور حمایت کر رہی تھی۔ رہنے دو ایسی تعویلوں کو، اس کی ماں میں ہوں، تم نہیں۔ بہت اچھی طرح جانتی ہوں اس کی طبیعت کو۔ عشرت بیگم بہت رنجیدہ خاطر تھیں۔ ارے مس نگین، آپ اور یہاں؟ وہ اسے اپنے آفس میں دیکھ کر تحیر زدہ رہ گیا۔ کیوں، کیا میں آپ کے آفس نہیں آ سکتی؟ وہ بڑی دلربائی سے مسکرائی۔ زہ نصیب، زہ نصیب۔ کیوں نہیں، یہ آپ کا اپنا آفس ہے۔ وہ چند لمحے پہلے کی حیرت سمیٹتے ہوئے مسکرایا۔ میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ کو دفتر میں کام کرتے دیکھا جائے۔ وہ کرسی سنبھال چکی تھی اور اب بڑی ناقدانہ نگاہوں سے آفس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے میں ٹیبل، چیئرز اور دیوار کے ساتھ بہت عمدہ صوفہ سیٹ پڑا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر ہلکے رنگوں کے دیدہ زیب پردے لٹک رہے تھے۔ دیوار پر آویزاں تصاویر کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ یا اللہ، آج میری عزت تیرے ہاتھوں میں ہے، مجھے فہد بھائی کے عتاب سے بچانا۔ میرے خیال میں آپ میری آمد سے کافی ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ واقعی اس کی نظریں بہت تیز تھیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ جب بھائی جان تمہیں یہاں بیٹھا دیکھیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ آپ پہلی بار میرے آفس آئی ہیں، کیا پینا پسند کریں گی؟ ارے چھوڑیے احمد صاحب، اس گھٹے گھٹے ماحول میں کون بذوق کچھ کھانا پینا پسند کرے گا؟ میرے خیال میں کہیں باہر چلتے ہیں۔ وائی ناٹ؟ وہ بھی اس کی تقلید میں جلدی سے کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ چلیں، میں ذرا ہدایت اللہ کو آفس بند کرنے کے لیے کہہ دوں۔ جی صاحب، فہد صاحب سے کیا کہنا ہے؟ وہ اپنی لمبی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ یار جو مرضی کہتے نا، بس میری پوزیشن کا خیال رکھنا۔ اس نے سیڑھیاں اترتی نگین کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بالکل بے فکر ہو کر جائیں، صاحب کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی آپ کس کے ساتھ گئے ہیں۔ اچھا، زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کام کہا ہے اتنا ہی کرو۔ احمد نے اسے بری طرح جھاڑ دیا۔ ہائے آنٹی، وعلیکم السلام بیٹا۔ انہیں اس کا طرز تخاطب بہت ناگوار گزرا لیکن برداشت کر گئیں۔ نائرہ کے پیچھے کھڑی نگین کو انہوں نے بڑے کڑے تیوروں سے گھورا۔ آنٹی، میں نگین کو زبردستی اپنے گھر لے گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ اس بات پر نگین سے بہت خفا ہوں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے کان بھی خوب بھرے ہوں، لہٰذا میں خود نگین کو گھر ڈراپ کرنے آئی ہوں تاکہ بیچاری کی گلو خلاصی ہو سکے۔ نائرہ نے تیکھی نگاہوں سے لاج کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ویسے نگین اگر بتا کر جاتی تو مجھے اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ خیر تم اندر تو آؤ، گیٹ سے باہر ہی تمام باتیں کرتی جاؤ گی۔ وہ اخلاقاً دھیرے سے مسکرائیں۔ ارے نہیں آنٹی، مجھے دیر ہو رہی ہے، ماما سے آدھے گھنٹے کا کہہ کر نکلی تھی، اب تو 10-15 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ اچھا نگین، ٹیک کیئر۔ اچھا آنٹی، خدا حافظ۔ اس نے لاش کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی ریورس کی۔ بھابی جان؟ ہاں دیور جی، شرمین نے بڑے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ بھابی پلیز اس رسالے کو ایک طرف رکھ کر میری بات سنیں۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ اب کی بار اس نے احمد کے مزمل سے وجود پر سرسری سی نگاہ ڈالی۔ یہ نگین کیسی لڑکی ہے؟ کیسی لڑکی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اب کہ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بھابی دراصل بات یہ ہے کہ نگین پچھلے 1 ماہ سے تقریباً روز ہی میرے آفس آ رہی ہے۔ او آئی سی، تو تم یہ بات مجھے آج بتا رہے ہو؟ 2-3 مرتبہ فیضان سب سے چھوٹے دیور کا نام لیا، نے مجھے بتایا ہے کہ کسی نگین باجی کا فون آتا ہے۔
احمر بھائی کے لیے، لیکن میں نظر انداز کر گئی کہ ہو سکتا ہے تمہارے آفس کی کسی کلیگ کا نام ہو۔ بھابھی پہلے آپ میری پوری بات تو سن لیں، پہلے ہی سٹارٹ لے لیا ہے۔ وہ بری طرح جھلا گیا۔ میں نے آپ سے نگین کی چھوٹی بہن لاج کا ذکر کیا تھا۔ یقین مانیے زندگی میں کسی لڑکی سے کبھی اتنا متاثر نہیں ہوا جتنا کہ اس سے ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میری زندگی میں اگر کوئی شامل ہوگا تو وہ لاج کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کئی بار ان کے گھر فون کیا لیکن میری آواز سنتے ہی فون رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے اس کے کالج کے بھی ہزار ہاتھ چکر لگائے لیکن وہ ستمگر مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ صرف اسی کی خاطر میں ہر بار آپ کے ساتھ آپ کے گھر بھی گیا لیکن وہاں لاش کے بجائے ہر بار نگین سے ٹکراؤ ہوا۔ نگین نہ جانے کیا سمجھ رہی ہے۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آفس نہ آیا کرے لیکن اس پر تو ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ فہد بھائی کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتی ہیں، انہیں الٹرا ماڈرن لڑکیاں بالکل زہر لگتی ہیں۔ لڑکیوں کی آزاد خیالی انہیں بہت بری لگتی ہے اور نگین تو میرے خیال میں آپ کے خاندان کی تمام لڑکیوں سے مختلف اور آزاد خیال واقع ہوئی ہے۔ میں نے بارہا اس سے لاج کے بارے میں پوچھا لیکن لاج کا ذکر اسے بہت ناگوار گزرتا ہے۔ کل میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نگین سے دو ٹوک بات کروں گا کہ مجھے اس میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو صرف اور صرف لاج سے محبت کرتا ہوں اور جلد ہی آپ اور بھائی میرا رشتہ لے کر ان کے گھر آنے والے ہیں۔ لیکن کل میرے سارے سہانے سپنے ٹوٹ گئے جب نگین نے مجھے بتایا کہ لاج کی تو انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور جلد ہی شادی ہونے والی ہے۔ بات کرتے کرتے جیسے اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا پھنس گیا تھا۔ وہ قطعی بھی پہلے والا شوخ و شرارتی احمر دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس کا لہجہ اتنا ٹوٹا ہوا اور شکست خوردہ تھا کہ بے اختیار شرمین کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ احمر جہاں تک نگین کا تعلق ہے تو واقعی وہ بہت آزاد خیال ہے۔ اس کی دوستی بہت ہائی سوسائٹی کی لڑکیوں سے ہے، اسی لیے وہ کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتی۔ عشرت آنٹی بہت نائس اور ملنسار واقع ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی ہے لیکن نہ جانے کہاں ان سے چوک ہو گئی اور نگین ہاتھوں سے نکل گئی۔ لاج واقعی بہت معصوم اور سادہ ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عشرت آنٹی نے مجھے بتایا تو تھا کہ لاج کے لیے دبئی سے 2-3 رشتے آئے ہوئے ہیں۔ دراصل نگین اور لاج کے ابو دبئی میں کام کرتے ہیں اور انہی کی خواہش ہے کہ ان کی دونوں بیٹیوں میں سے کوئی ایک ضرور ان کے پاس دبئی میں بیاہی جائے کیونکہ ان کا ہمیشہ کے لیے دبئی سیٹ ہونے کا پروگرام ہے۔ لیکن ابھی عشرت آنٹی نے کسی رشتے کے لیے ہاں نہیں کی اور دوسری بات یہ ہے کہ عاشر بھائی بھی لاج کو پسند کرتے ہیں۔ امی ابو چند دنوں میں ان کے گھر باقاعدہ رشتہ ڈالنے والے ہیں۔ اپنے بھائی کا ذکر کرتے وقت وہ بے اختیار اس سے نگاہیں چرا گئیں۔ یعنی بھابھی آپ کا مطلب ہے نگین نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے؟ ابھی لاج کی کہیں بات طے نہیں ہوئی۔ اس کی باقی تمام باتوں کو وہ یکسر نظر انداز کر کے بڑے جوش و خروش سے پوچھ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے کی مردنی اور بیزاریت کا کہیں کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ ہاں ابھی تو طے نہیں ہوئی لیکن احمر میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ عاشر بھائی کے لیے بھی امی ابو ان کے گھر جانے والے ہیں۔ عاشر کے مقابلے میں بہت مشکل ہے کہ وہ تمہارا پروپوزل قبول کریں۔ ارے بھابھی جان آپ بے فکر ہو کر رشتہ لے کر جائیں، آگے میں جانوں اور میری قسمت، انشاءاللہ دیکھیے گا فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ اس نے شرمین کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور گنگناتا ہوا باہر کی سمت نکل گیا۔ آخر اتنی بڑی خوشخبری راجو کو بھی تو سنانی تھی۔ ارے وہ پیاری بھابھی جان، آج تو کچن سے بڑی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ آج تو لگتا ہے کوئی خاص ہی مہمان آئے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں۔ اس نے شرمین کے اوپر سے ہو کر پلیٹ میں موجود کباب کو اپنی گرفت میں لیا لیکن اگلے ہی لمحے چمچے کی ضرب نے اسے کباب چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ خبردار اگر ایک کباب کو بھی ہاتھ لگایا تو انتہائی چٹورے اور ندیدے ہو تم۔ بڑی مشکل سے یہ 7-8 کبابوں کا مسالہ میرے ہاتھ لگا ہے جو نہ جانے کیسے تمہاری دوربین نگاہوں سے محفوظ رہ سکے ہیں۔ آنٹی عشرت اور لاج آئی ہیں اور گھر میں ان کبابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی تم کھا جاؤ گے تو ان کے آگے میں کیا خالی چائے پیش کروں گی؟ شرمین نے انتہائی خفگی سے دیکھا۔ کیا یعنی آپ کا مطلب ہے کہ لاج یعنی کہ لاج بنفس نفیس تشریف لائی ہیں؟ اس کی مزید کوئی بات سننے کے بجائے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آداب آنٹی۔ عشرت بیگم کو سلام کیا اور نگاہوں کے حصار میں اس ستمگر کا سراپا تھا جو اسے ڈرائنگ روم میں آتے دیکھ کر صوفے پر بیٹھی بیٹھی ہی خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ ویسے کی ویسی ہی تھی، معصوم سی، گھبرائی سی، کسی ایسی ہرنی کی مانند جو اپنی ڈار سے بچھڑ گئی ہو۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ عشرت بیگم اس کی محویت میں مخل ہوئیں۔ او آئی ایم سوری آنٹی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہ ہو کیونکہ پہلے تو کبھی براہ راست آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ شرمین بھابھی کی آنٹی ہیں اور غالباً یہ آپ کی صاحبزادی ہیں اور میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ مجھ حقیر سے بندے کو فہد بھائی کا چھوٹا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لاج کی اپنے گھر میں موجودگی اسے کسی حسین خواب کی مانند لگ رہی تھی۔ جس دشمن جان کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ مسلسل 2.5 مہینے سے خوار ہو رہا تھا، اس سے یوں آمنے سامنے شرف ملاقات حاصل ہو جائے گی۔
اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے اتنے عرصے بعد سامنے دیکھ کر وہ حقیقتاً اپنی سدھ بدھ بھول گیا تھا۔ بمشکل اپنی بے خودی اور خوشی پر قابو پاتے ہوئے شائستگی سے گویا ہوا، ارے نہیں بیٹا، مجھے معلوم ہے تمہارا نام احمر ہے۔ شرمین تمہارا بہت تذکرہ کرتی ہے، اس کا تو کہنا ہے کہ اس گھر کی ساری رونق ہی تمہارے دم سے ہے۔ ارے آنٹی بس کیا کہوں، یہ تو شرمین بھابھی کی بزلت سنجی ہے، ورنہ میں کس قابل۔ وہ انکساری سے بولا، آپ کے اس کلاس میں پڑھتی ہیں؟ اس نے موضوعی سخن اپنی دشمن جان کی طرف بڑھایا، جو اسے دیکھ کر اتنا سر جھکا کر بیٹھی تھی کہ چادر میں اس کا صرف سر ہی سر دکھائی دے رہا تھا۔ جی میں ایف ایس سی کر رہی ہوں، وہ مشکل بول پائی۔ ارے آنٹی، کس آفت کو اپنے پاس بٹھا رکھا ہے آپ نے اب تک، یا آپ کے دماغ کی چولیں ہلا چکا ہوگا۔ شرمین ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی، بھابھی جان آپ تو بس نہ موقع دیکھتی ہیں نہ محل، اور شروع ہو جاتی ہیں میری تعریفوں کے پل باندھنے میں۔ عشرت بیگم اس کے منہ پھلانے پر بے اختیار مسکرا دیں، اور سونے تو کیا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، جس محفل میں تم بیٹھے ہو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا آنٹی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کے سر درد میں کوئی افاقہ ہوا کہ نہیں؟ میں نے جو آپ کو ڈاکٹر معید کا کارڈ دیا تھا، آپ وہاں گئیں کہ نہیں؟ کیا پوچھتی ہو سر درد کا؟ یہ تو لگتا ہے مجھے قبر میں اتار کر ہی چھوڑے گا۔ تم نے جو کارڈ دیا تھا اجلت میں نہ جانے کہاں رکھ کر بھول گئی ہوں۔ وہ افسردگی سے مسکرائیں۔ ان کی بات سن کر لاش بھی دکھ اور تکلیف سے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ ایکسکیوز می آنٹی، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کس قسم کا درد ہوتا ہے آپ کو؟ احمر ایک دم ہی ان کی گفتگو میں بول پڑا، بیٹا آج سے تقریباً 5 سال پہلے اچانک سر کے پچھلے حصے میں ایک ناقابل برداشت قسم کا درد شروع ہوا تھا، اتنا زیادہ کہ میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر اب تک سینکڑوں ڈاکٹروں کو دکھا چکی ہوں، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ کئی ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں، لیکن ڈاکٹرز میری بیماری کی تشخیص نہیں کر سکے۔ نو پرابلم، اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس بار جس نیورو سرجن کے پاس میں آپ کو لے کر جاؤں گا، وہ انشاءاللہ نہ صرف آپ کی بیماری تشخیص کرے گا بلکہ علاج بھی بہتر اور مؤثر ہوگا۔ بھابھی بھی راجو کو جانتی ہیں، میرا بچپن کا دوست ہے، بظاہر بڑا کلنڈرا سا نوجوان ہے، لیکن بہت بڑا نیورو سرجن بھی ہے۔ آپ جب مناسب سمجھیں میں آپ کو اس کے پاس لے چلوں گا۔ بیٹا یہ تو تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا، میں تو خود اس بیماری سے بہت تنگ آ چکی ہوں۔ عشرت بیگم اس کی بات سن کر قدرے پر امید دکھائی دینے لگی تھیں۔ لاش نے بھی پہلی بار بڑی ممنون نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نگاہوں کے براہ راست تصادم نے لاش کے پورے جسم میں جیسے برقی روشنی دوڑا دی۔ مد مقابل کی آنکھوں میں کیسا سحر، کیسی وارفتگی تھی کہ وہ بے اختیار سٹپٹا کر نگاہیں جھکا گئی، لیکن دل نے اتنے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے لیے وہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ شاید زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے اس کے دل کے نازک تاروں کو اس بری طرح جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ احمر اس کے سٹپٹانے اور شرمانے پر بہت محظوظ ہو رہا تھا، اور ایک دل فریب سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر در آئی تھی۔ یہاں کسی کو بھی کوئی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ نگین تم بتا رہی تھی آج کل شرمین باجی کے دیور صاحب تمہارے گھر کے بہت چکر لگا رہے ہیں، خیر تو ہے نا؟ نگار نے کنکھیوں سے لاؤنج میں بیٹھے عاشر کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم تو جانتی ہی ہو لاج کے ہوتے ہوئے خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تو عادت ہے اپنی معصومیت سے بیوقوف اور بدھو لوگوں پر بجلیاں گرانا۔ اس نے طنزیہ نگاہوں سے عاشر کو دیکھا۔ احمد صاحب نے شادی کی تقریب میں کہیں اسے دیکھ لیا اور دل ہار بیٹھے۔ اس نے احمد کو اتنی لفٹ دی ہے تو ہی وہ دھڑلے سے ہمارے گھر آنے لگا۔ سنا ہے کچھ دنوں میں اپنا رشتہ لے کر آنے والا ہے وہ لاج بیوی کے لیے۔ اس کے منہ سے شعلے نکلے اور سامنے صوفے پر بیٹھے عاشر کو خاکستر کرتے چلے گئے۔ بظاہر اس کا چہرہ بے تاثر تھا، لیکن اندر کہیں کچھ چھناکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تو لاج اس لیے مجھ سے پہلو تئی کرتی تھی کہ اس کی زندگی میں کوئی دوسرا شامل ہو چکا ہے۔ نہیں لاج، تم میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتیں۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتا لاؤنج سے نکل گیا، لیکن اس کی ٹانگوں کی واضح لرزش نگین سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس کے لبوں پر بڑی فاتحانہ مسکراہٹ رقصہ تھی۔ 2 میدان تو اپنی دانش میں وہ فتح کر چکی تھی، آخری محاذ میں تو اس کا اپنا دل انوالو تھا، وہاں تو اس کا جتنا اشد ضروری تھا، ورنہ تو لاج ہارنے کے باوجود فاتحہ رہے گی، جو اس کی برداشت سے باہر تھا۔ نگین آج تم اپنی دوست کے ہاں نہیں جاؤ گی، گھر پر ہی رہ کر تیاری کرو۔ کیوں؟ آج کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ اس نے ناگواری سے آبرو اچکائے۔ ظاہر ہے خاص ہی بات ہے تو تم سے کہہ رہی ہوں، شام کو تمہارے تایا اور تائی آ رہے ہیں، اسی لیے تمہارا گھر رہنا ضروری ہے، اور ہاں شام کو اچھی طرح تیار ہو جانا۔ عشرت بیگم اسے ہدایت دیتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ کیا مطلب، یعنی وہ میرے لیے آ رہے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اپنی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ حیرت اور خوشی سے اس کی زبان جیسے کنگ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
لاش کے ہوتے ہوئے وہ میرے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ اچانک اس کا ذہن بھٹک گیا اور چلنے میں پہلے کے تمام خوبصورت اور روپہلے سپنے بھگ سے اس کی آنکھوں سے اڑ گئے۔ امی جان بہت بھولی ہیں۔ تائی اماں نے جب ان سے خاص مقصد کے لیے گھر آنے کا کہا ہوگا تو وہ یہی سمجھی ہوں گی کہ وہ میرے لیے آ رہی ہیں، لیکن نہیں، میں بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ نبیل لاج کو مل جائے میرے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ آئی ول کل یو لاج۔ وہ دانت کچکچاتی ہوئی تیزی سے فون کی طرف بڑھی۔ اس وقت لاج اور عشرت بیگم کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ لاج کے بعد بے بات کہہ کے اسے اپنی شکست کا تمسخر اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ بہت خوش ہونا تمہاری منزل جو بہت قریب آ گئی ہے۔ کبھی کبھی منزل پر پہنچ کر بھی انسان نامراد ہی رہتا ہے، اور لاج تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ نمبر ڈائل کرتے کرتے اس کی ذہنی رو بار بار بہک رہی تھی۔ کافی دیر بیل جاتی رہی، لیکن دوسری طرف سے کوئی ریسیور نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اضطراری کیفیت میں بار بار نبیل کے کلینک کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن شاید آج نبیل کلینک نہیں آیا تھا۔ یہ تم صبح سے فون کے ساتھ کیوں چپکی ہوئی ہو؟ سہیلیوں سے بات چیت کسی اور دن بھی ہو سکتی ہے۔ جو میں نے کہا تھا وہ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ شام سر پر آ رہی ہے اور تم ویسے ہی سر جھاڑ منہ پہاڑ لیے پھر رہی ہو۔ عشرت بیگم کی پاردار آواز نے اسے ہوش کی وادی میں لا دھکیلا۔ کیوں امی جان؟ نہانے دھونے سے میرے سر پر موجود سینگ غائب ہو جائیں گے، یا مجھے اس حلیے میں دیکھ کر تائی اماں ریجیکٹ کر دیں گی؟ وہ بڑی استہزیاں ہنسی۔ اچھی بھلی تو لگ رہی ہوں۔ ہاں البتہ لاج کافی دیر سے کچن میں مصروف ہے، اسے کہیں جلدی سے فریش ہو جائے۔ اس کے مزاحمل وجود کو دیکھ کر بہت سے لوگوں کے دل ناتواں پر قیامتیں گزر جائیں گی۔ کیا بے سروپا ہانک رہی ہو؟ جو میں نے کہا ہے ویسا کرو، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ اس کی لایعنی باتیں عشرت بیگم کو بری طرح تپا گئیں۔ ٹھیک ہے امی جان، اگر آپ کہتی ہیں تو میں تیار ہو جاتی ہوں، لیکن اگر میری تیاری رائیگاں گئی تو میں آپ کی چہیتی کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے غصے اور نفرت سے ہنکارا بھرا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عشرت، نگین کہاں ہے؟ اسے تو بلاؤ۔ کیا اسے نہیں پتہ میرے آنے کا؟ مدت بیگم نے اس کی تلاش میں چاروں جانب نگاہیں دوڑائیں۔ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ نگین میرے خیال میں سو رہی ہوگی، صبح سے سر درد کی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ ٹیبلٹ کھا کر سو رہو۔ لاج، جاؤ بہن کو اٹھاؤ اور تائی کی آمد کے بارے میں بتاؤ۔ عشرت بیگم بمشکل اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتے ہوئے میچھے میچھے لہجے میں بولیں۔ ارے ہاں عشرت، کچھ سنا تم نے؟ عاشر 3-4 سال کے لیے باہر جا رہا ہے، کوئی کورس وغیرہ کرنے کے لیے۔ اچھا، کب؟ مجھے تو نہیں پتہ۔ عشرت بیگم کو یہ خبر سن کر ذہنی طور پر بہت دھچکا پہنچا تھا۔ مجھے بھی کل ہی پتہ چلا ہے۔ آج کل حامد بھائی کے گھر میں عاشر کے رشتے کے بارے میں بڑی گرما گرمی چل رہی ہے۔ تم تو جانتی ہی ہو، بھابھی عاشر کی شادی اپنی یتیم بھانجے نگار سے کرنا چاہتی ہیں، جبکہ عاشر کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے جس کے لیے بھابھی کسی قیمت پر نہیں مان رہی، جبکہ شرمین اور بھائی جان کا ووٹ بھی عاشر کے حق میں ہے، لیکن تمام گھر والوں کا ووٹ ایک طرف ہوگا، وہی جو بھابھی چاہیں گی۔ اسی لیے عاشر نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ فی الحال کہیں بھی شادی نہیں کرے گا، نہ نگار سے اور نہ اس سے جس سے وہ پسند کرتا ہے۔ اس کا پاسپورٹ وغیرہ تو کب کا بن چکا ہے۔ چند دنوں تک وہ فیصل اپنے بڑے بھائی کے پاس نیو یارک روانہ ہو جائے گا۔ اچھا خیر چھوڑو، تم یہ سناؤ بھائی صاحب کیسے ہیں؟ چلو اگر وہ نہیں آ سکتے تھے تو زرافشا کو ہی لے آتی۔ عشرت بیگم نے گفتگو کا رخ موڑا۔ اب کیا بتاؤں تمہارے بھائی صاحب کی مصروفیات کے بارے میں؟ ہم لوگ تو یہی چاہ رہے تھے کہ شرمین کی شادی سے فارغ ہو کر سیدھے تمہاری طرف آئیں گے، لیکن تمہارے جیٹھ صاحب کو بزنس کے بکھیڑوں سے فرصت ملتی تو آتے۔ اب بھی میں بہت مجبور ہو کر اکیلی ہی آ گئی ہوں کہ کہیں دیر ہوتے ہوتے بالکل اندھیری ہی نہ ہو جائے۔ اور زرافشا کا کیا پوچھتی ہو؟ وہ تو آخر تک میرے ساتھ لپکتی آ رہی تھی، لیکن نبیل نے ہی اسے روک لیا۔ اب انشاءاللہ منگنی پر ہم سب لوگ آئیں گے، آخر ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ السلام علیکم آنٹی۔ سفید براق کپڑوں اور لائٹ میک اپ میں وہ بڑے فریش موڈ کے ہمراہ ان کے سامنے تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت معمولی سے بھی مزمل ہو۔ لاج بہت خجل خجل سے انداز میں نگین کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ مدت نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وفور جذبات سے لبریز ہو کر اس کا ماتھا چوما۔ آخر وہ جیسی بھی تھی، اب تو ان کے لاڈلے بیٹے کی پہلی اور آخری تمنا تھی۔ عشرت بتا رہی تھی تمہاری طبیعت خراب ہے، اب کیا حال ہے؟ مدت نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا۔ آنٹی میری طبیعت؟ اس نے چٹتی سی نگاہ چور سی بنی عشرت بیگم پر ڈالی۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں البتہ بات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ بیٹی خدا سے خیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تمہیں ہمیشہ تندرست اور شاد آباد رکھے۔ مدت کو اس کا طرز گفتگو ناگوار تو بہت گزرا، لیکن ضبط کر گئیں۔
اس نکچڑی اور مغرور لڑکی کو وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھیں۔ اکلوتے بیٹے کی ضد کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید کبھی خواب میں بھی نگین کو اپنی بہو بنانے کا نہ سوچتیں، لیکن کبھی کبھی اولاد ماں باپ کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ انہیں نہ چاہنے کے باوجود وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جس میں ان کی اولاد کی خوشی ہو۔ ہاں تو عشرت میں کہہ رہی تھی کہ گھر کی بات ہے، اسی لیے میں اکیلی ہی چلی آئی۔ تمہارے بھائی کو اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم اور پاشا ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ گے۔ مدحت کیسی باتیں کرتی ہو، نگین تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو لے جاؤ۔ یہ بات تو پاشا اور فیروز بھائی میں برسوں پہلے طے ہو چکی ہے، بھلا میں اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ نگین کے تنے تنے نقوش دھیرے دھیرے اپنی جگہ پر واپس آ رہے تھے۔ اس کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے بڑی فاتحانہ نگاہوں سے سامنے صوفے پر بیٹھی لاش کی جانب دیکھا، لیکن یہ کیا، لاش کے چہرے پر تو خوشیوں کی وہ کوس و قزح جھلملا رہی تھی کہ جس پر نظر ٹھہرنا مشکل ہو رہی تھی۔ گھنی، نیرا فراڈ ہے یہ سب۔ بہت کنٹرول ہے نا تمہیں اپنے آپ پر؟ دکھوں سے بوجھل وجود کو دوسروں کی نظروں سے چھپانا کوئی تم سے سیکھے۔ وہ لاش کو نگاہوں ہی نگاہوں میں تولتے ہوئے بڑے تنفر سے سوچے گئی۔ آنٹی، اتنی بڑی خوشی کی خبر اور منہ میٹھا نہ کیا جائے، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ لاج اچانک چہکی۔ کیوں نہیں بیٹا، میں مٹھائی لے کر آتی ہوں۔ وہ جو پیکٹ میں نے تمہیں آتے ہی پکڑایا تھا فٹافٹ کھول کر لے آؤ، ابھی لائی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ بیٹا تم کہاں چلیں؟ نگین کو اٹھتے دیکھ کر مدحت فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ آنٹی میں ابھی آتی ہوں۔ وہ شرمائے شرمائے انداز میں ان سے ہاتھ چھڑاتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کی حرکت پر مدحت بے اختیار مسکرا دیں۔ عشرت، اب تم فوراً سے پہلے بھائی صاحب کو فون کر کے پاکستان بلوا لو، کیونکہ ہم نبیل کی شادی انہی 2-3 مہینوں کے اندر اندر کرنا چاہتی ہیں۔ دراصل ظرفشا کے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے۔ لڑکا ٹورزم کے محکمے میں بہت اچھے عہدے پر فائز ہے۔ وہ لوگ بہت جلدی مچا رہے ہیں، اسی لیے میں نے اور فیروز نے یہی سوچا ہے کہ ایک بیٹی کو گھر سے رخصت کریں گے تو دوسری کو گھر لے آئیں گے۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ظرفشا اور نبیل کی شادیاں تقریباً ایک ساتھ ہی انجام پائیں۔ لیکن مدحت، لیکن ویکن کچھ نہیں۔ تمہیں کون سی لمبی چوڑی تیاری کرنی ہے؟ بیٹی کو 4 جوڑوں میں رخصت کرنا، ہمیں جہیز کے نام پر پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے۔ وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن مدحت، جس قسم کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں بیٹیوں کے ماں باپ کو نہ چاہنے کے باوجود وہ سب کرنا پڑتا ہے جو آج کل کے زمانے کی ڈیمانڈ ہے۔ بغیر کسی جہیز کے تم نگین کو بیاہ کر لے جاؤ گی، لیکن رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں کی زبانوں کو تم بند نہیں کر سکتی۔ جس کسی نے سنا لڑکی بغیر جہیز کے آئی ہے تو تمہیں کیا کچھ نہیں سننا پڑے گا کہ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے۔ اس کے لیے ایسے کنگلے گھرانے کی لڑکی لانے کی کیا تک تھی؟ اوفو عشرت، کیا عجیب منطق ہے تمہاری۔ زمانے کی پرواہ کرنے والے نہ چین سے جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر کان دھرنے سے سراسر نقصان ہی ہوتا ہے۔ اگر والدین اپنی بیٹیوں کو جہیز میں لاد کر بھیجتے ہیں تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو معصوم لڑکیوں کے والدین سے ڈیمانڈ کر کے جہیز طلب کرتے ہیں، اور اگر لڑکے والے جہیز لینے سے انکار کر دیں تو یہ بات بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ اس لیے اس قسم کے فضول وہموں اور خدشات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہاں، اگر نگین کو اپنی کوئی ذاتی خواہش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہر لڑکی کے بہت سے ارمان ہوتے ہیں، جیسے نگین بیٹی چاہے گی ویسا ہی ہوگا، اور میرے خیال میں بدھ کا دن بہتر رہے گا۔ منگنی کے لیے زیادہ بکھیڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے افراد کے علاوہ ساجد بھائی اور بھابھی آئیں گے، اور اسی دن مل بیٹھ کر شادی کی تاریخ بھی پکی کر لیں گے۔ مدحت نے تائیدی نگاہوں سے عشرت بیگم کی طرف دیکھا۔ جی بالکل آنٹی، ہمیں منظور ہے۔ لاج چائے اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرالی کھینچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نبیل کی منگنی جو ہوئی اسی کی طرفداری کرے گی۔ مدحت بیگم لاج کے چہرے پر رقصہ خوشیوں کی دھیمی دھیمی آنچ کو دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ لاج کتنی عجیب کشش رکھتی تھی اپنے اندر۔ نگین سے شکلاً کم رو ہونے کے باوجود انہیں دل و جان سے پسند تھی، لیکن نبیل تو لاج کو اپنی بہن کا درجہ دیتا تھا، اور لاج بھی شاید اسے اسی روپ میں بے تحاشا پسند کرتی تھی۔ سارے معاملات اتنی تیزی سے پایہ تکمیل کو پہنچے تھے کہ نگین کو اب تک سب کچھ کسی خواب کی مانند لگتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب وہ اپنے سجے سنورے روپ کے ساتھ نبیل کے کمرے میں پورے استحقاق کے ساتھ براجمان تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑکنے لگا، ہاتھ پاؤں پسینے سے تر ہو گئے، حلق میں جیسے کانٹے سے پڑ گئے کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا، کہیں وہ کسی اور کے ارمانوں کی سیج پر تو نہیں آ بیٹھی، کہیں اسے نبیل کی زندگی میں دوسری عورت کا تو درجہ نہیں مل رہا۔ لیکن نہیں، ایسا تو کچھ نہ ہوا تھا۔ نبیل تو اسے پا کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ آج نہ جانے کون کون سی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا تھا، اسے اپنی محبتوں، بے قراریوں اور شدتوں کی کتھا سنا رہا تھا۔ وہ تو خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولنے لگی۔
من پنچھی مسرتوں بھری فضاؤں میں جھومنے اور گانے لگا۔ دل کی کلی چٹک کر گلاب بن گئی۔ اوہ میں کتنی خوش قسمت ہوں، لاش تم نے ساری زندگی مجھے ہر مقام پر شکست دی، آج پہلی بار میں تمہیں شہ مات دینے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ نبیل میرے تھے، میرے ہیں اور میرے رہیں گے، میں زندگی بھر تمہارا منحوس سایہ بھی ان پر نہیں پڑنے دوں گی۔ وہ سرشاری اور فتح کے نشے میں چور سوچے گئی۔ نبیل کی سنگت میں گزرنے والا ہر نیا دن خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نبیل کے دل میں اس کی محبت اتنی شدت سے پروان چڑھ رہی ہوگی، لیکن کبھی کبھی وہ سہم سی جاتی، کسی انجانے خطرے اندیکھی آگ میں جلنے لگتی کہ کہیں یہ سب ایک خواب اور سراب ہی نہ ہو، اور جس دن اس کی آنکھ کھلے وہ دہی دامن کھڑی اپنی خوش فہمیوں پر نیل بہاتی رہ جائے۔ نبیل اس ٹائم کہاں فون کر رہے ہیں؟ لاہور۔ وہ کیوں؟ اس نے آبرو اچکائے، لہجے میں محسوس کی جانے والی ناگواریت سمٹ آئی تھی۔ بھائی ہم سے اپنی پیاری مسز کی اداسی نہیں دیکھی جاتی، جب تم کسی اداس شہزادی کی طرح یکدم گمسم ہو جاتی ہو تو میری تو جان ہی نکلنے لگتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت کسی بلبل کی طرح چہکتی رہو، اسی لیے تمہاری اداسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور نمبر ملا رہا ہوں۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کم آن نبیل، کل کر لیجیے گا، اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں، امی ابو تو 10 بجے ہی اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا، انکل آنٹی نہ صحیح لاش تو جاگ رہی ہوگی، آج کل تو ویسے بھی اس کے سیمسٹر شروع ہونے والے ہیں، اسی سے گپ شپ لگا لیتے ہیں، مجھے پتا ہے وہ بھی اتنے دن فون نہ کرنے کی وجہ سے ہم دونوں سے بہت خفا ہوگی۔ نبیل اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں سے بے خبر تیزی سے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو لاجو رانی، کیسی ہو؟ وہ دھیمے سروں میں مسکرایا۔ نبیل بھائی آپ؟ وہ مسرت اور خوشی کی زیادتی سے چیخی پڑی، آج کیسے یاد آ گئی میری؟ ویسے بڑے بے مروت ہیں آپ دونوں، نہ نگین نے اتنے دن فون کیا اور آپ نے تو مطلب نکلتے ہی طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں۔ ایک گستاخ لڑکی، حد ادب، میں تمہارا بہنوئی ہوں، مجھ سے ذرا زبان سنبھال کر بات کرو۔ اس دوران نگین خوف زدہ انداز میں مسلسل ہونٹ کاٹے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نبیل کے ہاتھ سے ریسیور کھینچ لے، جو اس چڑیل سے یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ لو اپنی آپی جی سے بھی شرف گفتگو حاصل کر لو، جب سے میں نے فون اٹھایا ہے تب سے محترمہ نے اپنے خوبصورت چہرے کے مختلف زاویے بنا بنا کر میرے مظلوم سے دل میں ہلچل مچا دی ہے۔ نبیل نے شریر سی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے ریسیور پکڑا دیا۔ ہیلو، نہ چاہتے ہوئے بھی نگین کو بات کرنا پڑ رہی تھی۔ نگین کیسی ہو تم؟ لاج ایسے بول رہی تھی جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی رنجش پیدا نہ ہوئی ہو۔ وہ چند لمحے ہونٹ بھینچے بیٹھی رہی۔ ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی۔ اس نے زور سے کریڈل پر ہاتھ مارا اور ٹھک سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ رابطہ ہی کٹ گیا۔ وہ چور سی بنی کہنے لگی، وہ تو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ ملائٹ دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، رہنے دیں، میں صبح فرصت میں اسے فون کر لوں گی۔ نگین نے خوبصورتی سے ٹال دیا۔ نبیل کافی دن ہو گئے ہیں نگین کو اپنے ماں باپ کے گھر گئے، ایسا کرو تم اور نگین لاہور کا چکر لگاؤ۔ عشرت نے بھی مجھے فون کیا تھا، کہہ رہی تھی تمہیں اور نگین کو 2-3 دن کے لیے بھیج دوں، لاش کے رشتے کے سلسلے میں تم دونوں سے کچھ صلاح مشورہ کرنا ہے۔ نگین مدت بیگم کی بات سن کر باختیار اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ امی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کہیں اور میں انکار کر جاؤں؟ بندے میں اتنی مجال کہاں؟ نبیل نے لاڈ سے ان کی گود میں منہ چھپاتے ہوئے نگین کو آنکھ ماری۔ ہائے امی، دیکھیے تو کون آیا ہے۔ لاج انہیں گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر مسرت سے چیخ پڑی اور اپنے دونوں بازو وا کرتے ہوئے نگین کی طرف بڑھی، لیکن نگین نے اس کے بازو سختی سے جھٹک کر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نگین کی اس حرکت پر نبیل کی آنکھیں خون رنگ ہو گئی تھیں اور لاش اور شرمندگی کے مارے زمین میں ہی گڑ گئی۔ لاش گڑیا کیسی ہو؟ کہیں مجھے دیکھ کر تمہاری قوت سماعت، قوت گواہی، بلکہ ساری قوتیں فوت تو نہیں ہو گئیں کہ ہائے اللہ کیا عذاب میرے سر پر مسلط ہو گیا ہے، اب بہت سارے دن کچن میں سڑتے گزر جائیں گے۔ نبیل نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر اداس اداس سی مسکراہٹ اس کے یاقوتی ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس کے بعد سارا دن نبیل کی کوئی شرارت یا شوخ جملہ اس کے ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ نہ لا سکا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد عشرت بیگم نے لاش کو آنکھ کے اشارے سے ڈائننگ روم سے جانے کا کہا۔ تم دونوں نے بہت اچھا کیا، 3-4 دن کے لیے آ گئے، اب ہم مل کر لاش کے لیے کوئی بہتر فیصلہ آسانی سے کر سکیں گے۔ پاشا صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ بالکل انکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں میرے لائق کیا خدمت ہے، میں ہر طریقے سے حاضر ہوں۔ نبیل بے حد متانت اور سنجیدگی سے بولا، جبکہ نگین سب باتوں سے لاتعلق سی اپنے ہاتھوں کو گھورے جا رہی تھی۔ بیٹا ویسے تو لاش کے لیے کافی سارے رشتے آئے ہیں، دبئی میں بھی 2-3 بہت اچھی فیملیز نے اپنے بیٹوں کے لیے لاش بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے،
پہلے تو میں نے یہی سوچا کہ چونکہ مجھے ہمیشہ کے لیے دبئی سیٹ ہونا ہے تو کم از کم ایک بیٹی تو میری نظروں کے سامنے رہے، لیکن پاکستان آنے کے بعد فیروز اور خاندان کے اور بہت سے لوگوں نے مجھ پر زور دیا ہے کہ میں یہیں رہ کر کوئی کاروبار کر لوں، اپنوں سے اتنا دور جانے کی کیا تک ہے۔ اس لیے اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دبئی سے تمام کاروبار سمیٹ کر پاکستان میں ہی سیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمہاری آنٹی مجھے بتا رہی تھیں کہ تمہارے ماموں ماجد بھی اپنے بیٹے عاشر کے لیے لاج میں انٹرسٹڈ ہیں۔ عاشر دیکھا بھلا لڑکا ہے، مجھے بھی لاج کے لیے وہ بہت مناسب لگا تھا، لیکن ان کی طرف سے اس بارے میں صرف ایک بار سرسری طور پر بات چیت ہوئی تھی۔ اب پتہ چلا ہے کہ تمہاری مامی اپنے بیٹے کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہ رہی ہیں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ عاشر 3-4 سال کے لیے ملک سے باہر کوئی ڈپلومہ وغیرہ حاصل کرنے جا رہا ہے، لہٰذا اس قسم کے حالات میں تو اب عاشر کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا۔ ان کی گفتگو سن کر نگین کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ مسکراہٹ در آئی تھی۔ شرمین نے بھی اپنے دیور کے لیے کہا ہوا ہے، یہ ان 3 لڑکوں کی تصاویر ہیں۔ پاشا صاحب نے تصویریں نبیل کی طرف بڑھائیں۔ اب تم ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ لاج کے لیے ان تینوں میں سے کون بہتر رہے گا۔ اور ہاں نگین بیٹی، لاج تمہاری بہن ہے، تم اس کے بہت قریب ہو، وہ اپنی پسند ناپسند کے بارے میں ہم سے زیادہ تمہیں بہتر طور پر آگاہ کر سکتی ہے۔ اب یہ کام تمہارا ہے، اسے یہ تمام تصاویر دکھا دینا، اور جس کے لیے وہ رضامندی ظاہر کرے اللہ کا نام لے کر ہم اس کے لیے ہاں کر دیں گے۔ لیکن ابو لاج سے پوچھنا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، آپ جو مناسب سمجھیں گے وہی بہتر ہوگا اس کے لیے۔ میرے خیال میں تو یہ دونوں لڑکے کافی بہتر ہیں، ان میں سے کسی ایک کے لیے ہاں کر دیں۔ پاکستان میں کیا رکھا ہے، یہاں پاکستان میں اگر کوئی شخص سال میں 1 لاکھ کماتا ہے تو وہاں مہینے میں اس سے کہیں زیادہ کما لیتا ہے۔ نگین نے نبیل کے ہاتھ سے تینوں تصویریں پکڑیں، ایمر کی تصویر کو سرسری طور پر دیکھ کر اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اور باقی دونوں تصویریں پاشا صاحب کی طرف بڑھا دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری باری میں مجھ سے کون سی میری رائے طلب کی گئی تھی، جو اس سے آپ نے میرے لیے مناسب سمجھا تھا میں نے سر جھکا دیا۔ نبیل کی آنکھوں کی مسلسل تنبیہ کے باوجود وہ بولے گئی، وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم خود سوچو، نبیل تو گھر کا بچہ ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہوتا تو ہم نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی۔ لاج کا مسئلہ ذرا مختلف ہے، اس کے لیے تمام رشتے ہی آؤٹ آف فیملی آئے ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ بہت سوچ و بچار اور صبر و تحمل کا متقاضی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ برا سا منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی بلا جواز مخالفت کرنے کی؟ نبیل کمرے میں آتے ہی شروع ہو گیا، لاج تمہاری سگی بہن ہے، لیکن تمہارا رویہ اس کے ساتھ بالکل سوتیلوں والا ہے۔ آنٹی بھی میری موجودگی کی وجہ سے تمہاری باتوں پر بری طرح شرمندہ ہو رہی تھیں، میرا نہیں تو ان کا ہی تھوڑا خیال کر لینا تھا۔ نبیل، آپ تو خواہ مخواہ ہی مجھ پر بگڑ رہے ہیں، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی۔ اصول کی بات ہے، لاج کی ابھی عمر ہی کیا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے خود کر سکے۔ میرے خیال میں تم میں اور اس میں صرف 1 سال کا فرق ہے۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، فرض کرو اگر میں تمہیں ناپسند ہوتا تو تب بھی تم مجھے ہی ترجیح دیتی؟ وہ بغور اس کا چہرہ جانچ رہا تھا، اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے ناپسند ہوں۔ اس کا چہرہ یکدم فک ہو گیا۔ جب تم اپنے ساتھ ناانصافی ہوتے برداشت نہیں کر سکتی تو خود سوچو، لاج بھی جیتی جاگتی احساسات اور جذبات سے بھرپور لڑکی ہے، اس کی بھی تو کوئی پسند ناپسند ہوگی، اگر اس سلسلے میں اس سے رائے لے لی جائے تو کیا قباحت ہے؟ لاج لاج کیا مصیبت ہے؟ آپ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، پوچھ لوں گی اس سے اس کی پسند ناپسند۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ نگین کی لاتعلقی اور صدمہری کی وجہ سے لاج کے رشتے کا مسئلہ التوا میں ہی رہ گیا اور وہ واپس سیالکوٹ آ گئے۔ گھر واپسی کے بعد نبیل کو نگین بہت بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی، نہ تو اب وہ پہلے کی طرح ہر وقت چہکتی تھی اور نہ ہی نبیل کو کہیں آنے جانے کے لیے فورس کرتی تھی۔ ایک عجیب قسم کا جمود اس کی طبیعت پر سوار تھا۔ نبیل کو لاج کے سلسلے میں اس کے رویے کا بہت رنج تھا، لیکن وہ اپنے گھریلو حالات بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حتی الوسیع اس کی دلجوئی کی کوشش کرتا، وہ جتنا اس کا دھیان رکھتا وہ اتنا ہی چڑھتی۔ اسے نبیل کی ہر حرکت سوائے ایکٹنگ اور دکھاوے کے کچھ نہیں لگتی تھی۔ جی جی آنٹی، بالکل ٹھیک ہے، میں نے بھی ساری انکوائری کروا لی ہے۔ ایمر واقعی بہت سلجھا ہوا اور محنتی لڑکا ہے، اس نے ابھی ابھی کاروبار میں اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانا شروع کیا ہے، لیکن اس کی رفتار سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت آگے جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، میں پرسوں تک نگین کے ہمراہ آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے بات مکمل ہونے پر فون رکھ دیا۔ ارے نگین، کہاں تھی تم گھنٹے بھر سے؟ تمہیں بلا رہا تھا لیکن تم نہیں آئیں، آنٹی کا فون تھا لاہور سے۔ نبیل نے نگین کے پھولے سوجے چہرے کی طرف دھیان دیے بغیر کہنا شروع کیا، میں جہاں کہیں بھی تھی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے بات کر لی اتنا ہی کافی ہے۔ وہ بڑے روکھے پھیکے لہجے میں بولی،
کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے آپ جیسا تو بھولا اس پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ماں سوائے لاش محترمہ کے۔ نگین کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ حتیل وسیع نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، میرا دماغ چل گیا ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ اسی لیے تو آپ کو میری باتیں سرے سے سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ بری طرح بفر گئی۔ آہستہ بولو، یہ کیا احمقانہ پن ہے؟ امی تمہاری اتنی اونچی آواز سنیں گی تو کیا سوچیں گی؟ اس کی بے تکی باتیں نبیل کا دماغ گھما گئیں۔ میں کیوں آہستہ بولوں؟ میں اور چیخ چیخ کر بولوں گی؟ میں گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ آج میں آپ کی نام نہاد شرافت کا نقاب اتار کر ہی چھوڑوں گی۔ کیا سمجھ کر آپ نے مجھ سے شادی کی کہ میں نادان ہوں، احمق ہوں یا اندھی ہوں؟ میری آنکھوں کے سامنے سب کھیل تماشے ہوتے رہیں گے اور میں چپ رہوں گی۔ شادی آپ نے میرے ساتھ کی ہے، لیکن ہر بات میں ترجیح لاش کو دیتے ہیں۔ میں جب بھی کبھی آپ سے صرف اور صرف اپنی باتیں کرنا چاہتی ہوں، آپ گھما پھرا کر بات اس ڈائن پر لے جاتے ہیں۔ آنٹی بھی ہر بات میں اس کی مثالیں میرے سامنے پیش کرتی ہیں۔ لاج یہ ہے وہ ہے، کیا میری اپنی کوئی شخصیت نہیں؟ مجھے ہر بات میں اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہوگی۔ آج آپ کو مجھے بتانا ہی پڑے گا، کیا رشتہ ہے لاش سے آپ کا، سوائے ایک سالی کے؟ لیکن آپ تو اس کے لیے یوں پریشان ہوتے ہیں، اسے یاد کر کے یوں تڑپتے ہیں کہ جیسے اس کے علاوہ آپ کا دنیا کے کسی بندہ بشر سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ بتائیں مجھے، کیوں اس کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں؟ کیوں؟ شٹ اپ، تم اتنا گر سکتی ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بمشکل تمام وہ کہہ سکا۔ نگین کی باتوں نے اس کے جسم و جاں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس پر اور اپنی سگی بہن پر اتنے رقیق الزامات لگا سکتی ہے؟ وہ تو عرش سے فرش پر اوندھے منہ آ گرا تھا۔ نگین کی محبت کا تاج محل ایک دھماکے سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس نے نگین کے دلکش سراپا کو نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ میں پاگل تھا، بے وقوف تھا کہ ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر مر مٹا۔ اصل خوبصورتی تو باطن کا اجلا پن ہے، اور تمہارا باطن بہت مکروہ اور بدصورت ہے۔ یہ خوبصورتی جس پر تمہیں بہت ناز ہے، 4 دن کی ہے۔ میں بہت بدقسمت ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں جہنم کے دہکتے انگاروں کے سپرد کرنے کے لیے تم جیسی حاسد اور جلاپے کی ماری عورت کو چنا۔ مجھے کس کس نے منع نہیں کیا تھا تم سے شادی کرنے پر؟ ہر کوئی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تم سے شدید نفرت کرتا ہے۔ ہاں، صرف اور صرف ایک ہستی جس سے تمہیں شدید نفرت ہے، جسے تم اپنی دشمن عظیم اور رقیب سمجھتی ہو، وہ تمہاری مجھ سے شادی پر اس قدر خوش تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ جاننا چاہتی ہو کہ میرا لاش سے کیا رشتہ ہے؟ سننا چاہتی ہو سچ، جو تمہارے حلق کے ساتھ ساتھ تمہارے پورے وجود کو کڑواہٹ کے سمندر میں ڈبو دے گا؟ زرافشاں ٹھیک ہی کہتی تھی، تم سے شادی کرنے سے تو بہتر ہے بندہ ساری زندگی کنوارا ہی رہ جائے۔ جو لڑکی اپنی بہن کے لیے اتنی نفرت، بے کانگی اور کدورت رکھ سکتی ہے، وہ کسی غیر کے ساتھ کیا فیئر ہو سکتی ہے؟ عاشر سے تمہاری کیا ذاتی پرخاص تھی؟ صرف یہی کہ اس کا جرم تھا کہ وہ لاش کو چاہنے کا قصوروار ٹھہرا تھا۔ اس کے دل کے تمام ارمان و تمناؤں کو صرف تمہارے منہ سے نکلنے والی زہر میں بجھی برچھیوں نے من و مٹی تلے دفن کر دیا۔ صرف تمہاری پھیلائی ہوئی بدگمانی کی دھن نے اسے اپنی خواہشوں سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ تم نے عاشر کے سامنے یہی کہا تھا نا کہ لاج اور رحمر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ کہا تھا نا تم نے؟ صرف تمہاری اسی بات کی وجہ سے عاشر چپ چاپ لاش کی خوشی کی خاطر راستے سے ہٹ گیا، اور اب جب احمر کا رشتہ آیا ہے تو تم ہی سب سے زیادہ اس کی مخالفت کر رہی ہو۔ تم سمجھتی ہو کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ کیا کیا گل کھلائے ہیں تم نے؟ شرمین باجی کے توسط سے مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ تم احمر سے ملتی رہی ہو، صرف اسی لیے کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو کر لاش کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دے۔ نگین بیگم، تم نے تمام حدود پار کر لیں۔ اپنی معصوم بہن کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا نہیں کیا۔ تم نے احمر سے یہ بھی کہا تھا کہ لاج کی منگنی ہو چکی ہے۔ بولو، جواب دو، اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ بولو، اور بولتی کیوں نہیں ہو؟ میں یہ سب جاننے کے باوجود بھی تمہارے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر رکھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم شادی کے بعد سدھر جاؤ گی، اور تمہارے دل میں بہن کے لیے جو نام نہاد نفرت کا جذبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن نہیں نگین بیگم، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی، اور اب تم نے لاج اور میرے بارے میں اپنے شکوک بلکہ یقین کا اظہار کر کے ساری زندگی کے لیے خود کو میری نظروں میں چھوٹا اور حقیر کر لیا ہے۔ یاد رکھنا، اب تم ساری زندگی بھی میرے سامنے گڑ گڑاتی رہو، معافیاں مانگتی رہو، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ مجھے تمہارے اس مکروہ وجود سے اس قدر گھن آ رہی ہے کہ تمہارے کرب سے میں مر جانے کو ترجیح دوں گا۔ یہ تو پکڑو میرے اور لاش کے تعلق کے ثبوت، پڑھ لو انہیں غور سے۔ وہ کارڈز اور خطوط کا ایک بڑا بنڈل ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے نکال کر اس کے سامنے بیڈ پر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اپنی جگہ ہک دک سی کھڑی نگین بمشکل خود کو گھسیٹ کر بیڈ کے قریب لانے میں کامیاب ہوئی۔ لرزتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل سے ایک ایک کارڈ نکال کر دیکھنا شروع کیا۔ وش کارڈز،
عید کارڈز، ہیپی نیو ایئر کارڈز کا ایک ڈھیر تھا۔ جان سے میرے پیارے بھائی جان، نبیل کے لیے فقط آپ کی چھوٹی بہن لاج، ڈیئر بردر نبیل، فقط آپ کی بہن لاج۔ ہر کارڈ پر ڈھیروں نیک تمناؤں اور خوشیوں کے سوغات لیے لاج نبیل سے مخاطب تھی، لیکن کس رشتے سے، کس تعلق سے؟ اسے پڑھ کر نگین کا پورا وجود آندھیوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ شرمندگی اور ندامت کے گھنے جنگل میں وہ جیسے گمسی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ہی نظروں میں اتنی گر گئی تھی کہ شاید اب اپنا سامنا کرنے کی بھی اس میں ہمت نہ تھی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا، میرے کانوں نے جو سنا، وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے لاج کو بارہا نبیل کے گن گاتے سنا ہے۔ نبیل کو دیکھ کر لاج کی آنکھوں میں بجلی کی کوندیں سی لپکنے لگتی تھیں۔ نگار اور سومیا نے بھی تو مجھے بارہا نبیل اور لاج کے افیئر کے بارے میں بتایا تھا۔ او میرے خدایا، میں نے دوسروں کی باتوں میں آ کر یہ کیا کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں بدگمانیوں اور اپنی ہی انانیت پسندی کی بھین چڑھ گئی۔ میں نے دوسروں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا اور لاج کو، اپنی بہن کو، اتنا گھٹیا اور بیڈ کریکٹر کا سمجھ لیا۔ اس کی معصومیت کو دھوکہ اور فریب سمجھتی رہی۔ او میرے خدایا، یہ میں نے کیا کیا؟ لاج تو میری شادی پر بھی بہت خوش اور ایکسائٹڈ دکھائی دیتی تھی، لیکن میں اسے بھی اس کی ایکٹنگ سمجھتی رہی۔ واقعی نبیل، یہ سب کڑوا سچ ہے۔ میں نہ اسے نگل سکتی ہوں اور نہ اگل سکتی ہوں، اور اگر یہ سب سچ ہے تو میں نے جو لاج کے لیے بدنامی کی اندھی کھائیاں کھودی ہیں، وہ تو ان میں گر کر کبھی بھی بچ نہیں سکے گی۔ او میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ جیلیسی اور نفرت میں یہ تک بھول گئی کہ وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کیا کر دیا؟ صرف اپنی جھوٹی انا کی خاطر اسے بدنامیوں کے دلدل میں دھکیل دیا۔ کیا کروں میں؟ کیا کروں؟ کیسے بچاؤں اسے؟ اس کی راہ میں آنے والے تمام مسافر ایک ایک کر کے راستہ بدل گئے۔ میں نے بدگمانیوں کی دھن میں اس کے اصل اور بے ریا چہرے کو کیوں بھلا دیا؟ اب مجھے ہی ازالہ کرنا ہے۔ میں نے اس کی راہ میں کانٹے بکھیرے ہیں، اب میں ہی انہیں سمیٹوں گی۔ وہ روتے روتے یکدم ایک نئے عزم اور ولولے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نمبر ڈائل کرتے کرتے وہ پھر سسک پڑی۔ ہیلو، دوسری طرف لاج ہی تھی۔ میں ہوں لاج، وہ رک رک کر بولی۔ نگین، تم کیسی ہو؟ دوسری جانب لاج اس کی آواز سن کر قدرے ہچکچا کر بولی۔ لاج، میں تم سے، وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ نگین، کیا ہوا؟ پلیز بولو، رو کیوں رہی ہو؟ لاج اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے تڑپ ہی گئی۔ لاج، مجھے معاف کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو، اپنی اس گنہگار بہن کو معاف کر دو پلیز لاج، پلیز۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پائی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کہیں نبیل بھائی سے تو لڑائی نہیں ہو گئی؟ ٹھہرو، میں امی کو بلاتی ہوں۔ وہ اس کے رونے پر بری طرح بھوکلا گئی۔ نہیں، امی کو مت بلاؤ، مجرم میں تمہاری ہوں، مجھے تمہیں سے معافی طلب کرنی ہے۔ میں بہت شرمسار ہوں، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم پر قدم قدم پر شک کیا۔ سومیا اور نگار نے مجھے تمہارے بارے میں جو بھی من گھڑت بات سنائی، میں نے اسے سچ جانا، تم سے نفرت کی، تمہیں ہر جگہ پر ہرٹ کیا۔ میں صرف تمہیں نیچا دکھانے کے لیے اتنا گر گئی کہ اب میرا اس دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا مکروہ وجود اس دنیا سے کہیں دور لے جاؤں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اپنی اس خطاوار بہن کی خطاؤں کو بھول جانا۔ نگین، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور نہ ہی اب ایسی بدفعلی منہ سے نکالنا۔ انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی لغزش ہی نہیں ہوگی۔ غلط فہمی کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم مجھے غلط سمجھتی رہی ہو تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ انسان کو جس قسم کی سوسائٹی ملتی ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پہلے لاش میں فائزہ وغیرہ کا گروپ، اور پھر سومیا نگار نے تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھانا شروع کر دیں۔ کبھی کبھی انسان کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں۔ مجھے تم سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں، اور خدا کے لیے اب کبھی مرنے ورنے کا ذکر میرے سامنے نہ کرنا۔ نبیل بھائی کی خاطر تمہیں ابھی بہت ڈھیر سارا جینا ہے، ورنہ وہ بھی۔ نہیں نہیں، ایسی باتیں نہ کرو۔ لاج جیسے کسی بھیانک سے خواب سے جا کر ڈر سی گئی۔ لاج، واقعی تم بہت اچھی ہو، بہن عظیم ہو تم، اتنے کھلے دل کی مالک ہو کہ شاید ساری دنیا بھی اگر تمہارے ساتھ ناانصافی کر جائے تو تم فراخ دلی سے معاف کر دو گی، لیکن سب تمہارے جیسے نہیں ہوتے۔ نبیل مجھ سے ٹوٹ گئے ہیں، میں انہیں منانے کے لیے اپنی جان سے بھی گزر جاؤں تو تب بھی وہ نہیں مانیں گے۔ وہ نئے سرے سے دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگی۔ نبیل بھائی، لیکن کیوں؟ وہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ او آئی سی۔ وہ جیسے خود ہی کسی نتیجے پر پہنچ گئی۔ نگین، تم پریشان نہ ہو، میں نبیل بھائی سے خود بات کروں گی، وہ تم سے مذاق کر رہے ہوں گے۔ تم نہیں جانتی وہ تم کو کتنا ٹوٹ کر چاہتے ہیں، اور میری کہی ہوئی بات وہ کبھی نہیں ٹال سکتے۔ آخر کو میں ان کی لاڈلی بہن ہوں۔ لاج کے لہجے میں ایک بہن کا مان اور غرور بول رہا تھا۔ نہیں لاج، تم اس سلسلے میں کچھ نہیں کرو گی، یہ میرا اپنا مقدمہ ہے لاج۔ تم جانتی ہو میں وہ بدنصیب ہوں جس نے اپنی زندگی کی بہاروں کو خود اپنے ہاتھوں خزاؤں کے سپرد کر دیا۔
جب بہار کے موسم میں خزاں در آئے تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ میں نے اپنی خوشیوں کو خزاں رسیدہ نفرتوں کے حوالے کر دیا۔ نفرت کا بیج جب محبت کی سرزمین پر بویا جائے تو وہ بہت جلدی تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اسی قدر تیزی سے اس کی جڑیں روح کی گہرائیوں میں پھیلتی جاتی ہیں۔ میں نے جو بویا وہی کاٹ رہی ہوں۔ میری روح ندامت کی ایسی پستی میں گر چکی ہے کہ میرے لیے دوبارہ سے سر اٹھا کر چلنا بہت مشکل ہے۔ دعا کرو میری معافی کی کوئی سبیل نکل آئے، شاید ان کے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش پیدا ہو جائے۔ محبت بھیک میں ملنے والی چیز نہیں، کسی کے سامنے کاسہ دامن پھیلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر جتنا میری قسمت میں لکھا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے بھیک میں ملی محبت نہیں چاہیے۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں عاشر پسند ہے یا احمر، کیونکہ امی جلد از جلد اس بات کو فائنل کرنا چاہ رہی ہیں۔ لاش سے معافی مانگنے کے بعد اس کے دل کا بوجھ بہت حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ عاشر کو تو میں نے خود انکار کر دیا تھا۔ وہ جھجک کر بولی، کیا تم نے عاشر کو انکار کر دیا؟ کیوں؟ لاش تم نے میری باتوں کا اتنا اثر لیا؟ اوہ یہ تم نے کیا کیا؟ عاشر تمہیں بہت چاہتا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھ سکتا ہے۔ میں نے تمہاری طرف سے اس کے دل میں غلط فہمی کا بیج بویا تھا، اب میں ہی ازالہ کروں گی۔ اگر تم کہو تو میں بات کروں اس سے، شرمندہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ پلیز نگین، میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا اور اب بھی یہی کہتی ہوں کہ شادی بیاہ کا مسئلہ سراسر والدین کا ہیڈیک ہوتا ہے، ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے لیے امی ابو جو مناسب خیال کریں گے مجھے قبول ہوگا، اور جہاں تک عاشر کا تعلق ہے تو واقعی وہ بہت اچھے ہیں، لیکن میں نے انہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اچھا بندہ ہمیں مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امی ابو نے نبیل بھائی کے کہنے پر احمر کے لیے ہاں کر دی ہے۔ لاش بہت شرمائے شرمائے لہجے میں بولی، او تھینکس گاڈ، احمر بھی بہت اچھا ہے۔ لاش واقعی تم بہت لکی ہو۔ میں اس بات سے انحراف نہیں کر سکتی کہ میں نے تمہیں دوسروں کی نظروں سے گرانے کے لیے کیا کیا گھٹیا کھیل نہیں کھیلے، لیکن وہی بات کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اچھا لاش اب اجازت دو، انشاءاللہ میں جلد گھر آؤں گی۔ دعا کرنا نبیل میرے ہمراہ ہوں۔ وہ دل سے اٹھنے والی ٹیسوں پر بمشکل قابو پا کے بولی، ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ۔ کہاں وہ بے تحاشا محبتیں، کہاں یہ انتہا کی نفرتیں، عجب وحشتوں کا رشتہ تیرے میرے درمیاں آ گیا ہے۔ لاش سے معافی مانگ کر میری روح ایک گناہ کے بوجھ سے آزاد ہو گئی ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی مجھے معافی مل جائے گی اپنی لغزشوں کی؟ لیکن اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کے بڑے سے بڑے گناہ پر درگزر کر جاتا ہے، لیکن انسان کو معاف نہیں کرتا۔ کیا نبیل مجھے معاف کر پائیں گے؟ وہ سسک رہی تھی، اپنے غلط فیصلوں پر ماتم کنا تھی۔ اب شاید اپنے باقی تمام زندگی تنہا تنہا گزارنا تھی، یا شاید کبھی اس پتھر دل پر اس کی محبت کے نقش دوبارہ ابھر آئیں۔ شاید دوسروں کے لیے برا چاہنے والوں کا اکثر یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔